السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دل دیا روشن ہوا۔ ناول کی رائٹر ہے شمائلہ دلباد۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ صبر کرو عشرت بہن صبر، ارے کیسے صبر کر لوں، میری ماں جائی کی نشانی کے ساتھ ایسا ظلم، ہائے میرے اللہ، میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ میری مسکین بھانجی پہلے ستیلیوں کی جوتیاں سیدھی کرتی رہی، اب پھپھا سے ہی نکاح رکھ دیا۔ میرے ربا کیا کروں۔ عشرت ایک بار پھر منہ پر کپڑا رکھ کر سسکنے لگی۔ انہیں دیکھ کر گل کے سینے میں بھرا دھواں آنکھوں سے بہنے لگا۔ وہ جو کب سے ضبط کا دامن پکڑے خاموش آنسو صاف کرتی جا رہی تھی، خالہ کا بار بار سسکنا اسے گھٹی گھٹی آواز میں گھل کر رونے پر مجبور کر گیا۔ ایک یا زیادہ ہی بڈھا ہے یا نہیں، پر پھپھا تو ہے نا۔ آج الفت زندہ ہوتی تو میں دیکھتی کون اس کی گل پری کا رشتہ داجو رنڈ میں پھپھا سے کرتا، کون اسے پھوپھی کے 2 بچوں کی ماں بنا کر رخصت کرتا۔ بڑے خواب تھے ہم دونوں بہنوں کے، ایک ساتھ ہماری شادی ہوئی، ایک ہی مہینے میں میرا عثمان اور گل پری پیدا ہوئے۔ اسے بہت شوق تھا گل کا نام گل بدن رکھنے کا، تب بھی اس کی ایک نہ چلنے دی گئی۔ اتنے دکھ دیے کہ دکھ پیٹ کا کینسر ہی بن گئے، جان ہی لے کر چھوڑی۔ حق ہا، سوچا تھا جب بچے بڑے ہوں گے تو گل کو اپنے عثمان کی دلہن بناؤں گی، لیکن میری نصیب جلی بہن بہت ہی تھوڑی عمر لکھوا کر لائی تھی ہمیں، اور چھوٹی سی گل کو روتا چھوڑ کر قبر میں جا سوئی۔ ماں کے ذکر پر گل کی ہچکیاں بن گئیں۔ عشرت نے اب اسے ساتھ لگا لیا۔ ہمسائی آسماں نے کی آواز نکال کر لمبی سی آہ بھری، بس جی، جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے والوں کو روگ لگ جاتا ہے۔ عشرت نے ناک رگڑ کر صاف کی، گل آئی ہے تیرا بہنوئی لینے بھی آتا ہی ہوگا، کھانے والے کا انتظام نہیں کرو گی کیا؟ عشرت نے آسماں کی چٹوری اور دوسروں کے گھروں سے مانگ کر کھانے والی عادت پر دل ہی دل میں 3 حروف بھیجے۔ میری بہنوئی نے میری بار بار کی منتوں کے بعد اس بار ہم خالہ بانجی پر احسان کیا ہے، شام کو لینے آئے گا۔ بڑی بات ہے، تمہارا ایک گلہ تو دور کر دیا، اب دور کیا، جب 2 ہفتوں بعد اس کا نکاح ہے، جب وقت تھا تب کبھی نہ آنے دیا۔ گل کیا ہر وقت گھر میں قید ہی رہتی ہو یا کہیں اور آتی جاتی ہو؟ آسماں نے اپنا رخ گل کی طرف کر لیا۔ صرف نانکو ننیال سے تکلیف ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانے کی تو کھلی اجازت دے رکھی ہے۔ جب سے الفت بہت ہوئی ہے تب سے مجال ہے گل کو کبھی ہمارے پاس رہنے دیا ہو۔ ہمیں کہا گیا جس نے گل سے ملنا ہو بسم اللہ 100 بار آئے، لیکن گل کسی کے گھر اکیلی نہیں جائے گی، نہ رات رکے گی۔ تمہیں پتہ تو ہے، کبھی خود لے کر آیا بھی تو آدھے گھنٹے میں واپس لے جاتا تھا اسے۔ تفصیلی جواب پھر سے عشرت نے ہی دیا۔ گل خاموش ہو کر اپنی سرخ آنکھیں اور ناک مسلتی رہی تھی۔ بس جی، یہ جو ستیلی ماں ہوتی ہے پوری ڈائن ہوتی ہے، آسماں نے اظہار خیال کیا۔ گل نے بوجھل دل کو سنبھالنے کے لیے ادھر ادھر یوں ہی نظریں گھمائیں تو عثمان اسے اشارے کرنے لگا۔ اس نے خالہ عشرت اور ان کے ہمسائے آسماں کو دیکھا، وہ دونوں بدستور گل رخ اور اس کی شادی کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ اس نے پھر سے سر گھما کر اندر کمرے کی طرف دیکھا تو اب عثمان کے ساتھ ندا بھی اسے اشارے سے بلا رہی تھی۔ ایک بار تو اس کا دل کیا صحن میں لگے اس دھیرے کے درخت کے نیچے سے اٹھ کر سیدھی ندا وغیرہ کے پاس پہنچ جائے، لیکن پھر اس کی ازلی بزدلی اور فطرت اس کے آڑے آ گئی، چنانچہ اس نے بے بسی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ آسماں آنٹی، آج ہم نے کھانا باہر سے منگوانا ہے، مہنگائی بہت ہے، ہم آپ کے لیے بالکل نہیں منگوا رہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر جا سکتی ہیں۔ ندا اور اس کے بہن بھائی اس سے مایوس ہو کر صحن میں اب ان کے پاس آ گئے۔ ہائے ہائے عشرت، سن رہی ہو اپنی لڑکی کی زبان؟ یہ غلط کیا کہہ رہی ہے میری لڑکی؟ تمہاری عادت تو محلے بھر کو پتہ ہے، سارے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں۔ میرے بچے منافق نہیں ہیں، منہ پر کہہ دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، بھئی سکھایا ہی نہیں، ہمیشہ سچ بولو کی تربیت دی ہے۔ عشرت نے فخریہ اپنی تربیت کو داد دی۔ ماں کی بات پر ندا، فضا اور عثمان ہنسنے لگے۔ قسم لے لو جو اب کبھی تمہاری دہلیز پار کروں، سچی قسمیں آنٹی، میری قسم، جو اب آپ ہمارے گھر کھانے کے وقت آئیں تو۔ ندا، فضا اور عثمان ایک بار پھر آسماں کو چڑھانے لگے۔ تم لوگ کم چٹورے ہو، کونے والی صفیہ کہہ رہی تھی، میلاد ہو یا قرآن خوانی، آپا عشرت اور اس کی بیٹیاں ہمیشہ ہر جگہ صرف کھانے کے وقت پہنچتی ہیں، ذرا جو شرم آتی ہو۔ آسماں آنٹی، صفیہ تو ہم سے جلتی ہے، ہم جلنے والوں کو جلاتے رہیں گے۔ عشرت نے بھی سر ہلا کر بیٹیوں کی تائید کی۔ گل کو خالہ اور خالہ کی اولاد پر رشک آیا۔ کتنے کانفیڈنٹ ہیں یہ لوگ، کسی سے ذرا بھی نہیں ڈرتے، نہ دبتے نہ جھکتے۔ ایک میں ہوں جس کی کوئی حیثیت نہیں، بزدل، کم ہمت، رتی بھر اعتماد نہیں۔ اب وہ سب ڈرائنگ پلس ڈائننگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے کمرے میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ پرانی طرز کی لکڑی کی میلی کچیلی ڈائننگ ٹیبل پر دہی بھلے، سموسے اور فالودہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چاروں بیٹھے تو گل بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔
اس کے بعد خالہ سمیت سموسے کچومر کرنے اور زیادہ سے زیادہ چٹنی ڈالنے کی گویا ریس ہی لگ گئی۔ فضا نے اپنی سموسوں کی پلیٹ میں دہی بھلے ڈالنے چاہے تو عثمان نے باؤل سختی سے پکڑ لیا۔ یہ میں لے کر آیا ہوں، پتہ ہے مجھے تم گل کے لیے لے کر آئے ہو، لیکن پیارے بھیا اب اس کے پھپھا سے اس کی شادی ہونے والی ہے، اسے پٹانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈو۔ گل سٹ پٹا کر رہ گئی۔ فضا کے باؤل کھینچنے کی وجہ سے کچھ دہی بھلے ٹیبل پر گر گئے تو ندا نے بہن بھائی کی لڑائی سے فائدہ اٹھا کر اپنا چمچ بھر لیا۔ ٹیبل صاف نہیں ہے ندا، مت کھانا، تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ گل کی نفیس طبیعت پر ٹیبل کی چکنائی اور گرا گزر رہی تھی۔ اس پر فضا کی بات نے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کیا تھا جب اس نے ندا کو ٹوکا تھا تاکہ دھیان بڑھ سکے۔ فضا کی باری تھی صفائی کرنے کی، اس نے کی نہیں۔ میں کیوں چکنائیاں صاف کرتی پھروں؟ تم نے کبھی کی ہیں؟ جیسے اوپر اوپر سے تم صفائی کرتی ہو ویسے ہی میں، ایسی چمکتی ہوئی صفائی چاہیے تو کام والی رکھ لو۔ نالائق اولاد، سکون سے کھانے بھی نہیں دیتی۔ امی، بات ندا نے شروع کی تھی، وہ تینوں آپس میں شروع ہو چکی تھی۔ ایسے میں عثمان نے ایک پلیٹ میں اسے دہی بھلے نکال کر دیے اور دوسری میں آخر بچا ہوا سموسہ رکھ کر دیا۔ چٹنی ختم ہو چکی تھی۔ کھاؤ اور جان بناؤ ڈیئر کزن، کیا ہوا جو شادی نہیں ہو رہی؟ دوستی تو ہو سکتی ہے۔ عثمان کا حلیہ بھی معروف انڈین ہیرو جیسا تھا۔ اس نے بات بھی اسی کی طرح نیم باز آنکھوں میں رومانس بھر کر کی تو گل کو کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ کیسے لگے سموسے اور فالودہ؟ سب کچھ دل لگا کر کھانے کے بعد اب وہ ماں بیٹیاں پھر سے اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں، جبکہ خود گل نے صرف دہی بھلوں کے چند چمچ کھائے تھے۔ فالودہ تب تک پانی بن چکا تھا، اس کے انکار پر وہ بھی عشرت نے کھا لیا تھا۔ عثمان کسی کی کال سن کر باہر جا چکا تھا۔ تم نے فیشل کرانے شروع کیے؟ دلہنیں تو شادی سے کئی ماہ پہلے فیشل ٹریٹمنٹ شروع کر لیتی ہیں۔ پھوپھا سے نکاح ہو رہا ہے، شادی نہیں۔ فضا نے چٹخارا بھرا۔ تو اور کیا، فیشل تو وہ کروا رہا ہوگا جسے ایسی کم عمر اللہ میاں کی گائے دلہن مل رہی ہے۔ اس کی تو ندیم نے لاٹری نکال دی۔ عشرت نے بیٹیوں کی بات آگے بڑھائی۔ میں تو کہتی ہوں گل، اس نکاح سے انکار کر دو، میں ہوتی تو کب کا کر چکی ہوتی۔ میں نہیں کر سکتی نا؟ گل کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ ایسا کرو، اگر تمہیں ندیم خالو اور اپنی آنٹی سے ڈر لگ رہا ہے تو عین نکاح کے وقت انکار کر دینا، تب تمہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، کوئی ٹارچر نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ندا، تب ہم لوگ کہیں گے گل کی شادی ہمارے عثمان سے کر دیں، یوں تمہیں تمہارا ہم عمر من پسند دولہا مل جائے گا، اپنے ظالم باپ اور ستیلی ماں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ گل کہنا چاہتی تھی کہ عثمان کو زبردستی میرا من پسند نہ بناؤ، لیکن وہی ازلی کم ہمتی اور خوف آڑے آ گیا۔ کہہ نہ سکی، جب بولی تو صرف اتنا کہ نہیں نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بزدل نہ ہو تو کرو پھر اسی پھوپھے سے شادی، اور کرنا اپنے پھوپھا سے رومانس۔ ندا جھنجھلا ہی گئی۔ کتنا گندا لگے گا تمہیں ایسے شخص سے رومانس کرنا جو تمہارا انکل تھا۔ شادی تو کزن یا پھر آؤٹ آف فیملی ہی اچھی لگتی ہے، کسی چچا ماموں خالو پھوپھا سے تو ہرگز نہیں۔ میں تو سوچ کر ہی مر جاؤں مجھے شادی والا رومانس ان رشتوں سے کرنا پڑے تو۔ اور کیا گل کی ہمت ہو گئی بھئی، جو پھوپھا کو جانو کہے گی اور اس کے بچوں کی ماما بھی بنے گی۔ میں ہوں تو پاس بھی نہ آنے دوں، نیلا طوطا کھول کر پی لیتی، پر پھوپھا سے رومانس نہ کرتی۔ گل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، لیکن عشرت یوں بے نیاز فون دیکھتی رہی جیسے لڑکیوں کی فیشن شو پر ہلکی پھلکی گفتگو چل رہی ہو۔ گل جانتی تھی اس کی خالہ بھی کھلے ڈلے مزاج کی ہیں، وہ بھی عنقریب اس گفتگو میں شامل ہو جائیں گی، یا پھر بیٹیاں ماں کو شامل کر لیں گی۔ وہ اس گفتگو کو روکنا چاہتی تھی، کیونکہ یہی وہ باتیں تھیں جو وہ کئی دن سے خود سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے یہ سب باتیں سوچتے خود سے شرم آتی تھی، پھر یہ جھجک دکھ میں بدلتی تھی، پھر وہ دکھ اس کی آنکھوں سے بہنے لگتا تھا۔ تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، بدن ہر وقت بخار کی کیفیت میں سلگتا تھا، پر تھرمامیٹر میں بخار نہیں آتا تھا۔ اسے اپنے بخار کا معلوم تھا کہ یہ تھرمامیٹر میں نہیں آنے والا، پر جان بھی نہیں لے گا۔ یہ گمبھیر روگ ڈاکٹر کیسے دریافت کر لیتا؟ میڈیکل کی کسی کتاب میں یہ روگ سوگ شامل ہی نہیں تھا۔ اس روگ کا نام اس کی جواں سال مرحومہ پھپھو کے میاں میجر سفیر سے اس کا نکاح تھا۔ صفی، نکاح کے لیے کوئی اچھا سا سوٹ تو پسند کر لو پتر، پیچھے دن ہی کتنے ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں 2-4 سوٹ اور بھی لے لو، اپنی شاپنگ خود کر لو، ہماری کی ہوئی تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ ماں، میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں، آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کیا، یا میرا یہ مزید مذاق بنوانا چاہتی ہیں؟ توبہ کرو، نکاح تو پاک صاف رشتہ ہے، اس پر کوئی مذاق کیوں بنائے گا؟ مذاق تو حرام تعلق پر بنتا ہے، مذاق کا تمہیں خود ہی وہم لگا ہوا ہے۔ وہ جو اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھا رہا تھا بنا کر رہ گیا۔ ظفری، جی صاحب۔ ظفری بوتل کے جن کی طرح لاؤنج میں نمودار ہو گیا۔ مناہل کہاں ہے؟ سر بیبی لاؤن میں کھیل رہی ہے۔
زین کو بھی لے جاؤ، بلکہ دونوں کو لے کر پارک چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے صاحب۔ خدیجہ بیگم اس کی کارروائی دیکھتے ہوئے تسبیح کے دانے گراتی رہیں۔ اب وہ ماں کے سامنے والے صوفے پر جم کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے سیاہ ٹراؤزر کو کھینچ کر ٹخنوں سے اونچا کیا۔ خدیجہ بیگم خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتی رہی۔ ماں، آپ کو پتہ ہے میری عمر کتنی ہے؟ خدا تمہیں میری عمر بھی لگائے۔ 35 سال 4 مہینے اور 13 دن۔ اللہ عمر دراز کرے۔ خدیجہ نے پہلو تہی جاری رکھی۔ بشریٰ کی بھتیجی کی عمر کتنی ہوگی؟ 20 سال یا 21 سال؟ اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے میرا وہم ہے؟ میرا سرکل اور یہ جو میرے ارد گرد آفیسرز اور ان بیگمات رہتی ہیں، میرا مذاق نہیں اڑائیں گی؟ تو تم نے تنہا رہنا تھا، شادی نہیں کرنی تھی؟ جوان جہان ہو، بچے چھوٹے ہیں تمہیں، اور گھر کو عورت کی ضرورت ہے۔ ماں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، عورت کی ضرورت تھی، کسی لڑکی کی نہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ باتیں دل سے نکال دو۔ گل کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ خود سے 15 سال بڑے اور 2 بچوں کے باپ سے شادی سے اس کے نصیب جاگ جائیں گے۔ ماں، کیا نصیب ہیں بیچاری کے؟ سیانے لوگ مرد کی عمر نہیں، عہدہ اور کاروبار دیکھتے ہیں۔ یہی ندیم اور صابرہ نے دیکھا ہے، اسی لیے مجھے اشارے کنایوں میں اس بابت کہتے تھے، اور آپ کو ان کے اشارے کنائے بہت سمجھ آتے ہیں۔ قدرے تلخ جواب دیا گیا۔ تمہارے ابو مجھ سے 17 سال بڑے تھے۔ کیسی اچھی گزری، تم لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ تمہارا بہنوئی نازیہ سے 13 سال بڑا ہے، کیسی اچھی گزر رہی ہے۔ اس لیے عمر کی بات مت سوچو، یہ سوچو کہ تمہارے بچوں کو اچھی رحم دل ماں مل جائے گی۔ بن ماں کی بچی ہے، مجھے معلوم ہے اس نے ستیلی ماں کے سائے میں جیسا وقت گزارا، اب تمہارے بچوں سے ویسا سلوک نہیں کرے گی، نہ کسی کو کرنے دے گی۔ حالات کے مارے لوگ بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ آپ جتنی دلیلیں دے رہی ہیں میں جانتا ہوں سب بوگس ہیں، اصل بات وہی ہے جو میں نے پہلے دن کی تھی۔ بہتر ہے آپ خود سے اعتراف کر لیں اور دعا کریں آپ کی یہ نفسیاتی گرہ والا فیصلہ میرے، اس کے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ثابت ہو، ورنہ میری مشکلات میں یہ بدترین مشکل ہوگی جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ شادی نہ چل سکی تو صرف آپ کی وجہ سے میرے سرکل میں تماشا بن جائے گا۔ اللہ رحم کرے، کیسی بدفعل منہ سے نکال رہے ہو، میرا تو دل ہی ڈوب گیا۔ آپ کی نفسیاتی تسکین کی خاطر میری اور بچوں کی آئندہ زندگی نہ ڈوب جائے۔ سفیر بیٹا، میرا یقین کرو، اس بار کوئی نفسیاتی گرہ یا آنا کا کھیل نہیں ہے۔ اس دفعہ پیش نظر اس بچی کی زندگی اور تمہارے بچوں کی زندگی ہے۔ اللہ جانتا ہے میں نے یہ فیصلہ کس قدر خلوص سے کیا ہے۔ گل پری بڑی ہی بھولی بھالی، شریف النفس اور سمجھدار بچی لگتی ہے۔ حقیقت اس سے الٹ نکلی تو میرے دم مسافر ہو جائیں گے۔ یہ پچھتاوا میری جان لے لے گا۔ اللہ نہ کرے، ماں مرنے کی باتیں نہ کریں، ابھی بشریٰ والا زخم ہرا ہے میرا۔ گل گھر آ گئی تو زخم بھر جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے ایسا سہولتوں بھرا گھر تم جیسے نیک رحم دل اور افسر خامند کے ساتھ اسے بھی اپنے سابقہ غم بھلا دے گا۔ بڑی مشکل زندگی کاٹ رہی ہے بچی، عذرا اس کے لیے وہی جلا ستیلی ماں ہے جس سے زمانہ ڈرتا ہے۔ ندیم گھر کے سکون کے لیے چپ ہو گیا، ایسا چپ کہ مسکین بیٹی کے ساتھ اس کے سامنے زیادتی ہوتی ہے، پھر بھی چپ کا چپ۔ مٹی کا مادو، تم سے پیار محبت ملے گی تو وہ لڑکی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے گی، یا پھر میری دنیا پلٹا دے گی۔ سفیر نے ماں کا چہرہ اور امید دے کر یہ بات دل میں ہی کہی، اور بچوں کو دیکھنے کے لیے سامنے سے اٹھ گیا۔ اس نے بھلے دل میں کہی تھی پر گونج خدیجہ کو سنائی دی تھی۔ سفیر سچ تو نہیں کہہ رہا، میں نے اپنی نفسیاتی تسکین کی خاطر تو دوبارہ اسی گھر کی لڑکی نہیں لی۔ آہ، کتنی ہلکی بات ہو گئی یہ۔ سفیر ذہین بچہ تھا، اس نے سارے حالات میرے ساتھ بھگتے ہوئے ہیں۔ اس نے یقیناً ابتدا ہی سے میرا مسئلہ سمجھ لیا تھا، جب بھی دوسری بار بھی اتنے کھلے لفظوں میں کہہ کر گیا ہے۔ وہ تو میرا بے حد احترام کرتا ہے۔ بشریٰ کے جیتے جی اس نے کبھی یہ بات نہیں جتائی، حالانکہ تب جتانے کا وقت تھا۔ اب کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے میرا بچہ بہت پریشان ہے، پر میرے کیے رشتے کو توڑ پھر بھی نہیں رہا۔ خدیجہ نے پاؤں سمیٹ کر صوفے پر رکھے اینک اتار کر آنکھیں دبائیں اور سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا۔ غریب گھروں کے بچے دنیا کے تھپیڑوں اور امیر رشتہ داروں کی بدولت بڑی جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے احساس کمتری نامی بلا بھی ان کے اندر پنپنے لگتی ہے۔ اپنی کم مائگی کا احساس ہو جانا بلا شبہ زندگی کا بدترین رخ ہے، اندر سے خوشی ختم کر دینے والا احساس ہے۔ بوجھل دل کے ساتھ خدیجہ ماضی کے اوراق پلٹنے لگی۔ جب وہ چھوٹی تھی چچا چچی امیر تھے، وہ بھاگ بھاگ کر اپنی ہم عمر کزن صابرہ اور اس کے کھلونے سے کھیلنے پچھلی گلی میں خریدی چچا کی نئی نویلی کوٹھی میں جایا کرتی تو چچی اور صابرہ اسے نوکر بنا لیتی تھی۔ سمجھدار ہونے پر اس نے جانا چھوڑا تو صابرہ خود اپنی چیزیں اٹھائے اسے دکھانے پہنچ جاتی، پھر تاک تاک کر نشانے لگاتی، اس کی گھٹیا کوالٹی کی چپل اور لباس کا مذاق بنا کر جاتی۔ منگنی ہوئی تو صابرہ کی اپنے جیسے گھر میں ہوئی۔
خدیجہ کی اپنی جیسے گھر میں نسبت طے ہوئی۔ وہ جو خدیجہ کو امید تھی شادی کے بعد صابرہ کی برابری پر آ جائے گی، وہ بھی جاتی رہی۔ صابرہ کے میاں کا کاروبار پھلتا پھولتا رہا۔ خدیجہ اپنے کمسار ساتھی کے ساتھ زندگی سے جنگ جیتنے کے لیے سلائی مشین سنبھال کر بیٹھی رہی۔ جب جب وہ میکے جاتی روایت کے مطابق چچا کے گھر بھی جانا پڑتا۔ ظہیر، سفیر، نازو اور سلمیٰ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ بچوں کی خواہش ہوتی وہ بھی چھوٹے اور امیر نانا ابو کے ڈرائنگ روم کے بڑے بڑے نرم و ملائم صوفوں پر بیٹھ کر شوق پورا کریں، لیکن چچی اسے اور اس کے بچوں کو چارپائی پر بٹھاتی، پھر سناتی کہ صوفے تو امیر لوگوں کے لیے ہیں، کاروباری لوگوں کے لیے تمہارے بچے بیٹھ کر خراب کر دیں گے۔ نازیہ کھلنڈی تھی۔ ایک بار صابرہ بھی آئی ہوئی تھی تو وہ اس کی بیٹی بشریٰ کے ساتھ ہی صوفے پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ تب چچی سے بھی پہلے صابرہ نے نازیہ کو اٹھا دیا تھا۔ اے باندری، پیچھے صوفے پر بیٹھتی آئی ہو کیا؟ نہ تیرے نانا کے گھر صوفے سیٹ ہے نہ تیرے باپ کے گھر، پھر ادھر آ کر مخمل کے صوفے پر بیٹھنے کا شوق کیوں ہے؟ نازیہ بچی تھی، وہ ایسے طنز کیا سمجھتی، پر ظہیر سفیر بڑے تھے، چارپائی پر پیر لٹکا کے بیٹھے، سب سنتے دیکھتے رہے۔ پھر واپس جا کر ماں سے صاف کہہ دیا، چھوٹے نانا ابو کے گھر آپ اکیلی جایا کریں، ہمیں نہ لے جایا کریں۔ خدیجہ نے بھی یہ بات جیسے پلے باندھ لی۔ اس کے بعد کبھی کسی بچے کو چچا کے گھر نہ لے کر گئی۔ بچے ان کے سارے لائق فائق تھے، باپ کی طرح ذہین، فطین، محنتی اور فرمانبردار۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی خود ہی چھوٹی موٹی نوکریوں سے نکالتے تھے۔ وقت اور قسمت ان پر مہربان بھی تھی، چنانچہ جوں ہی ظہیر نے CSS کے بعد فارن سروس جوائن کی تو لوگوں کے رویے بدل گئے۔ فوج میں کمیشن مل گیا، نازیہ کو سرکاری کالج میں لیکچررشپ اور سلمیٰ مقامی ووکیشنل سینٹر کی ہیڈ لگ گئی۔ ظہیر کی شادی اس کی کولیگ سے کروا کے خدیجہ نے صابرہ کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی بیٹی بشریٰ کا رشتہ سفیر کے لیے مانگا۔ صابرہ کے میاں نے شکر گزاری کے ساتھ ہاں کر دی۔ بچوں کے جوان ہونے پر جیسے خدیجہ کے حالات بدلے تھے ویسے ہی صابرہ کے بدتر ہوئے تھے۔ جوان بہو کی وفات، دن بدن رو بزوال کاروبار، لاپرواہ اولاد جس پر دولت کے گھمنڈ میں صابرہ نے توجہ نہ دی تھی، اور میاں اس کا کاروبار میں لگا رہا تھا۔ اب وہی بچے رہی سہی پراپرٹی کی تقسیم کے نام پر آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس پر بڑھتی مہنگائی، سارے مصائب صابرہ کے گھر اکٹھے ہو چکے تھے۔ صابرہ صرف نام کی صابرہ تھی، طمطراق و انداز گفتگو وہی تھا، اسی لیے خدیجہ بھی بشریٰ کے ساتھ کبھی کبھار ساز بن جاتی تھی، لیکن صرف کبھی کبھار۔ پر صابرہ کے ساتھ وہ نک چڑی سمدھن 24 گھنٹے بنی رہتی تھی۔ ہر موقع پر وہ صابرہ کو سابقہ سلوک یاد دلاتی تھی، لیکن اتنا خیال ضرور رکھتی تھی کہ سفیر اور بشریٰ کے سامنے وہ ماضی کبھی نہیں دہراتی تھی۔ صابرہ میں باقی جو برائیاں تھی سو تھی، پر سفیر کو کبھی اس نے شکایتیں نہ لگائیں۔ شاید اس میں بھی ہاتھ سفیر کا تھا کہ وہ کبھی بشریٰ کے ساتھ اپنے سسرال زیادہ نہیں گیا، بس گھنٹہ بھر رکتا اور بشریٰ کو چھوڑ کر واپسی کی راہ پکڑ لیتا۔ 6 سال سمدھیانے میں 4 سال ایسے گزرے تھے، باقی کے مہینے بشریٰ کی بیماری میں گزرے تھے۔ ان دنوں خود خدیجہ کو ہر شے بھول گئی تھی، یاد تھی تو صرف بشریٰ کو تکلیف اور اپنے پیارے بیٹے کا ٹوٹتا ہوا گھر۔ بشریٰ کی وفات کے بعد اس کی بھتیجی اور ندیم کی بیٹی گل پری سے سفیر کا دوبارہ نکاح طے کرنا نفسیاتی تسکین نہیں تھی، بلکہ سفیر کے بچوں کے لیے یقینی نرم دل اور حالات کی ماری ماں ڈھونڈنا تھا۔ گل پری جیسی بن ماں کی بچی سے زیادہ نرم دل خدیجہ کو کوئی نہیں لگی تھی، چنانچہ صابرہ کے 1-2 بار کیے گئے اشارے کنایوں کو سمجھ کر خدیجہ نے سرسری بات کی تو صابرہ اور ندیم نے آنن فانن بات ہی پکی کر دی تھی، یوں جیسے وہ صرف خدیجہ کے منہ سے ایک بار ہی یہ الفاظ نکلوانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد تو صابرہ ایسی حاوی ہوئی، نکاح کی تاریخ بھی اسی وقت پکی کرا لی، جس پر سفیر خوش نہیں تھا۔ اسے ماں سے گلہ تھا کہ اس سے مشورہ کیے بغیر بالا ہی بالا نے یہ نکاح طے کیا تھا۔ مہندی کی دلہن اور اکیلی، مجھے بخار ہے اس لیے دادی نے کہا دوا کھا کر ان کے کمرے میں لیٹ جاؤں، جب نیند لے کر صبح اٹھوں گی تو طبیعت ٹھیک ہوگی۔ کوئی شور شرابہ، کوئی رونق میلہ نہیں لگ رہا۔ تمہاری مہندی ہے یا گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ فوتگی نہیں ہوتی اس گھر میں، بس میری بہن نے فوت ہونا تھا، اس کی بوڑھی کسر دادی 100 جوانوں کی جان لے کر فوت ہوگی۔ عشرت نے دانت پیس کر گویا صابرہ کو پیس ڈالا۔ گل پری اسکرین پر عشرت اور ندا فضا کو سامنے پا کر خاموش آنسو بہانے لگی۔ اس گھر کے مکینوں کے نزدیک اس کے ننیالی رشتے کم تر، غیر مہذب اور گندے لوگ تھے، اسی لیے اسے ہمیشہ ان سے دور رہنے کا ہی حکم دیا جاتا رہا تھا۔ وہ حکم کی غلام بندی تھی۔ عشرت کے گھر سے آنے کے بعد کئی بار اس کا غم زدہ دل خالہ اور ان کی بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے مچلا، پر تب ندیم اور صابرہ نے اسے جھڑک کر بٹھا دیا کہ کوئی ضرورت نہیں بات چیت کی۔ لیکن اب ندیم نے خود ہی اسے عشرت کی ویڈیو کال پر فون ہی پکڑا دیا تھا، گویا اپنا دل مانا تو بات کرنے کا حکم دے دیا، نہیں مانتا تھا تو نہ کرنے کا حکم نامہ جاری رکھا ہوا تھا۔ ہم لوگ صبح تمہارے نکاح میں آ رہے ہیں، ندیم خالو نے ابھی دعوت دی ہے۔
اس پر اسے حیرت ہوئی، پر زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ سوچ تو صرف نکاح پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ خاص کر اس دن سے عشرت اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ چند گھنٹے گزار کر ان کی زبانی اپنی سوچیں سن کر تو زیادہ ہی شدت سے یہ نکاح برا لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہمسایوں کی لڑکی سے عذرا نے اس کے انکار پر زبردستی یہ کہتے ہوئے مہندی لگوائی تھی کہ صبح سارے رشتہ دار کہیں گے۔ ستیلی ماں تھی، اسی لیے دلہن کے سہاگ کی مہندی تک نہ لگوائی۔ رونے کے بجائے دلیر بنو، صبح عین نکاح کے وقت انکار کر دینا، پھر امی اور ہم معاملہ سنبھال لیں گے۔ فضا نے پھر سے اسے اکسایا تو اس نے وہی پرانا طریقہ استعمال کیا، یعنی انکار میں سر ہلا دیا۔ جب ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہمارے سامنے رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کرو اپنے پھوپھے سے شادی، ہم نے تو کزن سمجھ کر مبارکباد کے لیے فون کیا ہے۔ ندا کی زبان گویا تلوار کی تیز دھار تھی۔ گل کے آنسو تواتر سے بہنے لگے، ساتھ عشرت نے بھی آنکھیں رگڑنی شروع کر دی۔ امی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کون سا بزدل ہو، ڈرپوک تو تمہاری بانجی ہے جو ہم پر اعتبار نہیں کر رہی۔ ارے کیا اعتبار کرے، ماں کی خوشبو سے واقف ہوتی تو مجھ سے ماں کی مہک آتی، پھر اسے اندازہ ہوتا ماسی بھی آدھی ماں ہوتی ہے۔ ان ظالم لوگوں نے ماں بھی خدا جانے زہر دے کر مار دی، ہمیں کینسر کہہ دیا، اسے ہم سے بھی کبھی ڈھنگ سے ملنے نہ دیا۔ اب اسے کیا پتا مجھے اس کا کتنا غم لگا ہوا ہے، میں اس کے درد کو سمجھ رہی ہوں، یہ میرے درد کو نہیں سمجھ رہی۔ یہ سننے کی دیر تھی، گل پری تو تڑپ ہی اٹھی۔ مجھے پتا ہے خالہ، آپ میرا درد سمجھ رہی ہیں، آپ اور ندا فضا نے تو اسی دن میرا درد سمجھ لیا تھا، حالانکہ میں نے تو ایک لفظ نہیں بتایا تھا جب آپ لوگوں نے میرے بنا کہے میرے دل کا حال جان لیا۔ مجھے اسی وقت آپ لوگوں کے پیار اور خلوص پر اعتبار آ گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے اس دنیا میں صرف آپ لوگ ہیں جن کو میرا خیال ہے، میری خوشی غمی کی پرواہ ہے۔ میری بچی، کاش تیری ماں زندہ ہوتی، تجھے بتاتی میں اس سے کتنا پیار کرتی تھی۔ مجھے تجھ میں وہی دکھتی ہے، تجھ سے دل جڑا ہوا ہے، تیری ساری کیفیت مجھ پر آیا ہے۔ میں جانتی ہوں میری گل کتنی تکلیف میں ہے۔ خالہ، میں نے سفیر پھوپھا سے شادی نہیں کرنی، میرا دل نہیں مانتا، وہ تو بشرا پھوپھو کے شوہر ہیں۔ میں تو ان کو اب بھی سفیر پھوپھا اور بشرا پھوپھو کا شوہر ہی سمجھتی ہوں، ان کو اپنا شوہر نہیں سمجھ سکتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے سسکی بھری، دادی اور پاپا گناہ کر رہے ہیں تو اور کیا ثواب کا کام کر رہے ہیں، گناہ ہی کر رہے ہیں۔ ندا نے شربال لہجے میں گل پری کے خیالات کو مزید پختہ کیا۔ میری بچی، اس لیے کہہ رہی ہوں عین وقت پر انکار کر دینا۔ مجھے پتا ہے ندیم اور تیری بوڑھی کھسر دادی کتنا شر ڈالیں گے، پر ان کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں 15 کو کال کر لوں گی۔ نہیں نہیں خالہ، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ زیور کتنا ہے تمہارے پاس، میرا مطلب ہے کتنا ڈال رہے ہیں؟ زیور تو نہیں ڈال رہے، گل پری نے سادگی سے سچائی بتائی۔ جہیز نہیں دیا تمہیں؟ کپڑے، فرنیچر، بجلی کا سامان، اسے کیا کچھ بھی نہیں دینا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں دینا، دادی نے کہا ہے، بشرا پھوپھو والا جہیز ہی میرا ہے۔ ندا اور فضا ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئیں۔ رنگت پھیکی تو عشرت کی بھی پڑی تھی، پر گل پری میں ایسی صلاحیت مفقود تھی جو کھرے کھوٹے کی پہچان کراتی ہے۔ ارے کیا قبر میں لے کر جائیں گے پیسہ؟ امی، میرے خیال میں صبح کو اسے زیور وغیرہ دیں گے اس کے پاپا اور دادی۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ کس سے بات کر رہی ہو گل؟ صابرہ بی بی بے آواز دروازہ دھکیل کر اندر آ چکی تھی، پھر انہوں نے گردن جھکا کر خود ہی اسکرین پر عشرت کو دیکھ لیا۔ لو بھلا، یہ خود لوگوں کو لوٹتے نہ تھکے، تجھے کیا دے گی یہ لٹیری؟ عشرت خون کی گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اللہ حافظ گل۔ اللہ حافظ خالہ۔ اب تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ صبح لمبا سفر کرنا ہے، اوپر سے بخار چڑھا کر بیٹھی ہو۔ ہاں، یہ بھی میرا ہی قصور ہے، میں نے ہی بخار کو پیغام بھیجا ہے۔ پر وہ بول نہیں سکتی تھی، اسے یاد تھا جب اسے بولنا آیا تھا تبھی اسے چپ کروا دیا گیا تھا بزور بازو۔ اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی، نہ صبح ہونے سے ٹلی، نہ سرگودا سے میجر سفیر کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع آئی۔ بارات پہنچنے سے پہلے عشرت اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی کمرے میں پہنچ گئی جہاں اسے تیار کیا جا رہا تھا۔ امی، اتنا ہلکا سوٹ؟ ندا اس پرانی طرز کے خاصے پرانے ہو چکے مکان میں شعور سنبھالنے کے بعد پہلی بار آئی تھی۔ اس کے ذہن میں تو مرحومہ خالہ کی کوٹھی اور سسرالی عمارت تھی، پر یہاں تو سب ان کے اپنے گھر جیسا ہی تھا۔ کچھ الگ تھا، ان لوگوں، رویے اور رکھ رکھاؤ، تہذیب جھلکتی تھی، خاندانی پن تھا جو دور سے نظر آتا تھا۔ سوٹ بھی ہلکا ہے اور سونے کا زیور بھی کوئی نہیں ہے، ساری آرٹیفیشل جیولری ہے۔ فضا نے بہن اور ماں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ عذرا بہن، گل کو سونا کتنا ڈال رہے ہو؟ عشرت نے خاصے بھولے پن سے استفسار کیا۔ ہم تو نہیں ڈال رہے، تم ننیال سے نانکی لے کے آئی ہو تو ڈال دو۔ عذرا کبھی موقع سے نہیں چوکی تھی تو اب کیسے چوک جاتی؟ عشرت تو اس کی اس سوکن کی بہن تھی جسے اس کے شوہر نے دھواں دھار عشق کے بعد حاصل کیا تھا۔ عشرت بیچ میں نہ ہوتی تو ندیم اور الفت کبھی نہ ملتے۔ ایک تو عذرا کی طبیعت غسیلی، اس پر سامنے بھی عشرت، وہ جو بھی جواب دیتی کم تھا۔ سلمیٰ آ گئی ہے، کسی نے پکار کر کہا تو عذرا باہر کو لپک گئی۔
یہ سلمہ کون ہے؟ ندا نے ماں سے پوچھا۔ سفیر کی بہن ہے، بھرے کمرے میں سے کسی خاتون نے جواب دیا۔ گل کا میک اپ آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے کان میں گھس گئیں۔ امی اب گل سے مت کہنا کہ نکاح سے انکار کر دے، ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، الٹا گل ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ عثمان کو صرف عشق کرنا آتا ہے، کام نہیں کرنا آتا، اس اکیلے کو ہی پالتے رہے تو بہتر ہے۔ تو اور کیا، ندا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اے لو، میں پاگل ہوں جو خالی خولی لڑکی لے کر اپنے گھر مصیبت ڈال لوں۔ میں نے بھی آتے ہی سب کچھ دیکھ لیا تھا، اس لیے گل کے پاس نہیں بیٹھی۔ گل پری کو تیار کر کے چند لڑکیاں اپنے اپنے موبائل میں تصویریں بنانے لگیں تو ندا فضا نے بھی دیکھا دیکھی بنا لی۔ ہلکے کام والے سوٹ کے باوجود میک اپ نے اس کے نقوش نکھار کر حسین کو حسین ترین بنا دیا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، قاضی صاحب نکاح پڑھانے آ رہے ہیں۔ ہیں بارات کب آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ لو، کون سا دولہے کی پہلی شادی ہے، رنڈوا ہے، مجبوری میں بچوں کے لیے شادی کر رہا ہے، اب بینڈ باجی کے ساتھ بہانے تھوڑی آتا۔ پہلی شادی پر اسی ظفیر کی بارات دیکھنے والی تھی۔ میں کہتی ہوں پورے محلے میں ایسی بارات آج تک کسی کی نہ آئی جیسی بشرا کی تھی۔ بس جی اللہ جنت میں جگہ دے بیچاری کو۔ گفتگو تھی یا برازیل کی چھریاں جنہوں نے گل پری کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بیٹی یہاں سائن کرو، ندیم کہہ رہا تھا لیکن وہ سن بیٹھی تھی۔ گل سائن کر میرے بچے۔ صابرہ ہول گئی۔ عشرت نے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ میری شہزادی بچی، سائن کر دے گل۔ اس نے لہو لہان دل و دماغ سے باپ کی نشاندہی پر نیلے رنگ کے بال پوائنٹ سے سائن کر دیے۔ صحن میں ہی مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ فضا نے محدود سے لوگ دیکھے تو شدید مایوس ہوئی کہ وہ تو امیر گھر میں بہترین لباس اور میک اپ کے ساتھ شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، پر ہر شے ان تینوں کے لیے مایوس کن تھی۔ اتنے کم لوگ، اتنی کم بارات، لگتا ہی نہیں شادی ہے۔ آپس میں رشتہ دار ہیں، ان کے رشتہ دار بھی کامن ہیں، اس لیے دولہے کے گھر سرگودا کوئی گیا ہی نہیں، صرف چند دوست ہیں دولہے کے ساتھ جو آئے ہیں۔ خود اس کی سگی بہن بارات کی بجائے یہیں سے نکاح میں شامل ہو رہی ہے۔ سلمہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر نے لمبا سفر منع کر رکھا ہے، اسی مہینے ڈیلیوری ہے اس کی۔ دوسری خاتون نے پہلی کو مخاطب کیا تھا۔ اچھا تبھی یہاں سے شامل ہو رہی ہے، اور کیا، ادھر آدھے گھنٹے کا سفر کر کے گھر پہنچ جائے گی، سرگودا آنے جانے میں ہی 8 گھنٹے لگتے تھے۔ دونوں ہمسائی خواتین آپس میں ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں بار بار بہتی آنکھیں صاف کرتی صابرہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی نظر آئی تو موجود خواتین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیں۔ عشرت، ندا اور فضا نے بھی تقلید کی کہ دیکھے تو صحیح دولہا کو ساس بیگم سلامی میں آخر کیا دیتی ہیں۔ امی، یہ دولہا ہے، یہ تو کہیں سے بھی پھپھا نہیں لگ رہا۔ اف، یہ تو ترکش ڈراموں کا ہیرو ہے، کہاں گل جیسی ڈفر بیوقوف اور کہاں یہ اتنا ڈیشنگ بندہ۔ ندا سرخ گلابوں کا ہار پہنے سفیر کی دھڑا دھڑ تصویریں بناتی جا رہی تھی۔ امی کچھ کرو، کوئی معجزہ ہو جائے، گل کی جگہ میں رخصت ہو کر سرگودا چلی جاؤں۔ لاڈلیوں کو گہرے غم میں ڈوبتے دیکھ کر عشرت کو بھی شدید دکھ ہو رہا تھا۔ خدیجہ خالہ واپس جائیں گی، سرگودا یا سلمہ کے ساتھ رہیں گی؟ ابھی تو اپنی بہو کے ساتھ جاؤں گی بھائی۔ خدیجہ نے اینک درست کرتے بڑے پیار سے گل پری کو دیکھا۔ اب دلہن بھی باقی سب کے درمیان صحن میں صوفے پر بٹھا دی گئی تھی۔ کھانے کا سلسلہ چل رہا تھا، پر عشرت اور ندا فضا کے حلق سے کھانا بھی نہیں اتر رہا تھا۔ بہو کا تو بہانہ ہے، اصل میں امی کو ٹینشن تو ظفری کی بیوی کی ہے، اس کی خاطر جانا چاہ رہی ہیں۔ نازیہ نے شرارت سے ماں کو دیکھا۔ یہ ظفری کون ہے؟ عذرا نے حیرت سے پوچھا۔ ظفری کہنے کو تو سفیر بھائی کا NCB ہے، لیکن آج کل ہماری والدہ کا چھوٹا بیٹا بنا ہوا ہے۔ امی بنا بس۔ سلمہ نے سر پکڑا تو صابرہ ہنس پڑی۔ صابرہ خالہ، اماں نے وہاں بھی اپنی ممتا وافر مقدار میں ہر کسی پر انڈیلی ہوئی ہے، سفیر بھائی کہہ رہے تھے۔ اماں نے میری رینک کی ایسی تیسی کر دی ہے، ہر گارڈ PN اور سویپر اماں کا بیٹا ہے، میجر صاحب گئے تیل لینے۔ نازیہ کی باتوں پر وہ سب ہنس رہی تھی۔ خدیجہ شرمندہ سی اینک صاف کرنے لگی۔ ارے بس کرو لڑکیوں، ماں کو کیوں تنگ کر رہی ہو، یہ تو بچپن سے ہی مزاج کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اتنی ممتا شاید کسی میں ہو جتنی خدیجہ میں ہے۔ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور وہ کیسے میجر بیٹے کے عہدے کا خیال رکھے کہ کس کو کتنی اہمیت دینی ہے یا کتنا دکھ سکھ کرنا ہے۔ دکھ سکھ تو اماں سب کے ساتھ کر رہی ہیں۔ سرگودا کینٹ میں MP سے لے کر CSD تک والے واقف کار ہیں۔ نازیہ ماں کے تمام افعال ہنسنے کی غرض سے شیئر کر رہی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ اتنے ہی خالص اور اتنا ہی دوسروں میں گھل مل جانے والے، خدیجہ بھی ایسی ہے۔ یہ تو ہے، اماں میں ممتا تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ سفیر بھائی نے بھی سمجھا سمجھا کر ہار مان لی۔ امی تمہیں اس کے فوجی افسر ہونے کا پتہ نہیں تھا؟ فضا نے پوچھا۔ مجھے کیا خواب آیا تھا، افسر ہے ابھی تمہارے ساتھ ہی پتہ چل رہا ہے۔ ویسے نہ مجھے تو باڈی لینگویج سے ہی پتہ چل گیا تھا کسی فورس میں ہے۔ فضا نے اپنے قیافے کی داغ بٹھانی چاہی۔ مجھے تو ان سب کی باتیں ہی کتنی الگ اور اچھی لگ رہی ہیں، کبھی سنی ہیں ایسی باتیں؟ ایک ہم اور ہمارے محلے والے ہیں جو
چل بس کر، ان کے قصیدے پڑھنے، روٹی کھا لے۔ امی آپ کو روٹی کی پڑی ہے، میرا آئیڈیل گل کو مل گیا ہے، میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے۔ نہیں ہوتی زندگی برباد، انی تو ساجی ہے نا، سب سے پہلے اس کمینے ساجی کو بلاک کرتی ہوں۔ کتنا بدشکل اور چھچورا ہے، اب تو اس سے ٹائم پاس کرنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ ہائی میرا آئیڈیل تو وہ تھا۔ ندا نے دور ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ حوصلہ کرو، آئے روز بوائے فرینڈ اور آئیڈیل بدل لیتی ہو، چند دن بعد یہ آئیڈیل بھی بھول چکا ہوگا۔ فضا نے بہن کو حوصلہ دینا چاہا۔ قسمیں یہ والا آئیڈیل کبھی نہیں بدلا۔ بارڈر فلم دیکھ کر سنیل شیٹی پر کرش آیا تھا، پھر ڈرامہ عہد وفا یاد ہے نا، اس کی وجہ سے مجھے اور محبت ہوئی ہے فوجی افسر سے۔ کبھی کسی افسر سے دعا سلام تک نہیں ہوئی۔ ہمیں افسر نہیں مل سکتا تو ملنا اس کو بھی نہیں چاہیے۔ میرا دل کر رہا ہے گل کے میاں اور نندوں کو بھی بتا دوں، گل اس شادی کو گناہ سمجھتی ہے۔ ویٹر کے آنے سے ندا کی زبان کو بریک لگی تھی۔ کھانے کے بعد رخصتی کی تیاری ہونے لگی تو عشرت، خدیجہ، نازیہ، سلمیٰ وغیرہ کے بیچ میں گھس کر کھڑی ہو گئی۔ جی آپ گل کی ساس اور نندے ہونا، میں گل کی خالہ ہوں۔ خدیجہ حسب عادت اتفاق سے ملی۔ نازیہ نے بھی اچھی طرح دعا سلام کی، البتہ سلمیٰ کے انداز میں نخوت تھی۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، ندا، فضا، گل کی کزنس ہیں۔ وہ جی میں نے کہنا تھا گل کی کسی بات کا برا نہ ماننا، اس کی ماں جو سر پر نہیں تھی۔ بن ماں کی بچیاں اسی طرح کی حرکتیں کر کرا ہی لیتی ہیں۔ کیسی حرکتیں؟ نازیہ نے ناگواری سے پوچھا۔ غصہ نہ کرے جی، میں تو مری بہن کی نشانی کو ہر قسم کے دکھ سے بچانا چاہتی ہوں، اسی لیے کہہ رہی تھی۔ گل پری تو نکاح پر راضی ہی نہ تھی، وہ میں نے سمجھا بجھا کر سائن کروائے۔ بچی جب راضی نہیں تھی تو ندیم، عذرا اور صابرہ آنٹی کو سوچنا چاہیے تھا نا، پر جی ہر کوئی افسر سے رشتہ داری بنا کر رکھنا چاہتا ہے، انہوں نے بھی یہی سوچا۔ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چھوکا آ جائے۔ آ گیا نا رنگ، کوئی خرچہ نہیں ہوا، نہ جہیز نہ بارات، نہ کوئی دینے دلانے کی رسم، اوپر سے افسر شاہی جو آئی۔ وہ تینوں حیرت سے گنگ عشرت کی گفتگو مجسمہ بن کر سن رہی تھی، جب صابرہ اور عذرا نے ایک شاپر لا کر خدیجہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ عشرت تو انہیں پاس آتا دیکھ کر ہی وہاں سے سرک گئی۔ سبو، تیری پوتی اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی کیا؟ شریف گھرانے کی بچیاں کب خوشی خوشی بابل کی دہلیز چھوڑتی ہیں؟ صابرہ نے مصروف اور عزلی دو ٹوک بات کر کے بات ہی ختم کر دی۔ رخصتی کی گہما گہمی میں وہ گل کے پاس آ کھڑی ہوئی، جبکہ نازیہ اور سلمیٰ بھائی کے پاس گاڑی کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ مجھے لگتا ہے صابرہ خالہ نے اماں کو ایک بار پھر چونا لگا دیا ہے۔ کیسے؟ اپنی میچور اور ناخوش پوتی کو زبردستی تمہاری دلہن اور ہماری بھابھی بنایا گیا ہے۔ صابرہ خالہ بہت عہدے پرست اور گھمنڈی سی ہیں، یاد ہے نا سب؟ یاد ہے، لیکن تم اتنا نیگیٹو نہ سوچو، اب وقت بدل گیا ہے۔ صابرہ خالہ نے اپنی بیٹی کی محبت اور نوازی کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھرا ہے۔ انہیں اطمینان رہے گا کہ کوئی ان کی مرحومہ بیٹی کی اولاد سے ناانصافی کرنے والی سفیر کی بیوی نہیں بنی۔ کوئی بات ہوئی ہے جو اس قسم کی باتیں اس موقع پر کر رہی ہو؟ سفیر نے اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے دونوں بہنوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ نہیں، بات تو کوئی نہیں ہوئی، بس گل کو دیکھ کر حیران ہوں کہ اسے تو کوئی بھی اچھا رشتہ مل سکتا تھا، کیسی پیاری لڑکی ہے۔ نازیہ نے ایک بار پھر پیاری صورت والی گل کو دیکھا۔ صفی بھائی، کوشش کرنا اماں کو جلدی واپس بھجوا دینا، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ سلمیٰ نے رسانیت سے بات ہی پلٹ دی۔ ابھی رکھ لو انہیں، ابھی نہیں رک رہی، کہتی ہیں ولیمے کا کھانا ساتھ تقسیم کروا کے گھر اور بچے گل کے حوالے کر کے ہی پھر واپس آئیں گی۔ گھر اور بچوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ظفری اور باقی ملازم بہت اچھا لے کر چل رہے ہیں۔ ظفری کو میں خود سے بھی پے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بچوں کی ایکسٹرا ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ وہ مطمئن نہیں ہوں گی، ابھی آپ لوگوں کے ساتھ چلی جائیں، 2-4 دن میں واپس بھیج دینا۔ ٹھیک ہے۔ پھر سفیر کو بلا لیا گیا تو نازیہ نے سفیر کی گود سے ذہن کو اتار کر خود اٹھا لیا۔ قرآن کے سائے میں رخصتی کر دی گئی۔ سارا راستہ مناہل اور زین نے باپ اور دادی کو تنگ کیے رکھا۔ دوسری طرف گل کو وامٹنگ روکنے والی ٹیبلٹ نے پریشان کیا ہوا تھا، نہ اس سے قے ہو رہی تھی، نہ ہی سکون آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے لمبا سفر کیا تھا۔ متلی کی کیفیت شدید تر تھی۔ سرگودا کینٹ میں میجر سفیر کے 2 منزلہ گھر کے اندر گاڑی رکی تو اسے لگا جان میں جان آئی ہے۔ بیڈ روم میں کسی بھی قسم کی سجاوٹ مفقود تھی، البتہ ایک گلدان میں تازہ پھول ضرور مہک رہے تھے۔ اماں، ہمیں چاہیے تھا گل کو سادہ کپڑوں میں لے کے آتے، اور اسی لباس اور میک اپ یہاں سے کروانا چاہیے تھا۔ نازیہ نے اسے سادہ سوتی سوٹ پکڑا کر اماں کے سامنے اظہار خیال کیا۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، بس میرے دماغ نے کام ہی نہیں کیا۔ گل بیٹا تم فریش ہو جاؤ، پھر نازیہ 7 اپ میں نمک ڈال کے لے کر آتی ہے، وہ پینا، دیکھنا کتنی جلدی متلی ختم ہو جائے گی۔ نہیں دادی، میں نے کچھ نہیں کھانا پینا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ 7 اپ نہیں پینی تو شکنجبین بنا لاؤں؟ نہیں پپھو، میں نے کچھ بھی نہیں پینا، میں صرف سونا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک اور بات، اب مجھے دادی اور نازیہ کو پپھو کہنا چھوڑ دو، جو رشتہ ہے وہ بلایا کرو، مجھے اماں اور نازیہ کو آپی باجی کہہ لو۔ خیر سے رشتہ تو تمہارا بڑا ہے، اب تم اس کی بڑی بھابھی بن گئی ہو۔
اماں آپ اتنی جلدی اس پر پریشر نہ ڈالیں، میں تو پہلے ہی اس عورت کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس پر غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے سفیر کے سامنے بھی اس وقت جذبات میں ڈسکس کر لیا۔ نازیہ نے بیڈ روم سے نکلتے ہی ماں سے اپنی پریشانی شیئر کی۔ کیا ڈسکس کر لیا؟ خدیجہ بیگم نے پریشان ہو کر بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ گل پری کی خالہ کی باتیں اور صابرہ خالہ، ندیم بھائی اور عذرا لوگوں کا رویہ۔ حق ہاں، سفیر سے کاہے کو باتیں کر ڈالی، وہ تو پہلے ہی خوش نہیں تھا، میں نے بچوں کا واسطہ دے دے کر راضی کیا ہے۔ ارے یہ سفیر اور بچے کہاں ہیں؟ بات کرتے کرتے انہیں سفیر اور اس کے بچوں کا خیال آیا۔ ظفری بیٹا تمہارے صاحب اور بچے کہاں ہیں؟ اماں جی صاحب بائے لان میں مبارک دینے والے کلیگ سے مل رہے ہیں، زین بابا اور مناہل بیبی وہیں کھیل رہے ہیں۔ ایسا کرو زین اور مناہل کو لے آؤ۔ نازیہ نے بھائی کی سہولت سوچتے ہوئے ظفری کو حکم جاری کیا۔ باجی میں نے کوشش کی تھی میں بچوں کو لے آؤں، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کر اکتائے ہوئے ہیں، تو صاحب نے کہا ہے ابھی ان کو کھیلنے دوں۔ ان کی اس گفتگو کو چند منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ مناہل سیڑھیوں سے گر کر نیچے آ پڑی۔ کسی کو معلوم ہی نہ تھا وہ کب سیڑھیوں کی طرف گئی تھی، لمحوں میں سارا گھر بھونچال کی زد میں آ گیا۔ وہ چھوٹی سی بچی کسی کا بڑا سا دوپٹہ اور نازیہ کی اتاری ہائی ہیل پہن کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، وہیں سے الجھ کر ایسی گری کہ بے ہوشی ہو گئی۔ بچی کی حالت دیکھ کر خدیجہ نے دل ہی تھام لیا۔ ارے کیوں نہیں اپنے جوتے کپڑے سنبھال کر رکھے؟ اس عمر میں بچوں کو بڑوں کی چیزیں استعمال کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ذرا سی لاپرواہی نے بچی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ وہ رو رو کر دعا کرتی رہی۔ سفیر کی ساری رات ہاسپٹل میں گزری۔ گل پری گدھے گھوڑے بیچ کر ایسی سوئی کہ اگلی صبح 8 بجے آنکھ کھلی۔ نہ کسی کو وہ یاد تھی، نہ ہی کسی کو اسے بتانے کا خیال آیا۔ اسے تو اب اس حادثے کا پتہ چل رہا تھا، اگر رات کو بھی پتہ چل جاتا تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ اپنے درد میں مبتلا تھی، اس درد کے سامنے سارے حادثے ہیج تھے۔ خدیجہ بیگم اور نازیہ پر اب واضح ہو چکا تھا، واقعی وہ خوش نہیں تھی۔ سفیر کو بیٹی کے علاوہ ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس دن مناہل ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئی، اسی دن ولیمہ اور خیرات کے نام پر کھانا کینٹ اور شہر کے مدرسے میں تقسیم کر دیا گیا۔ سفیر بھائی اب مجھے اور اماں کو اجازت دیں، سلمیٰ کو اماں کی بہت ضرورت ہے، میری چھٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ خدیجہ نے کچھ بولنا چاہا تو بیٹی نے ہاتھ دبا کر خاموش کرا دیا۔ سفیر کے کمرے سے جانے کے بعد نازیہ نے ماں کو بغور دیکھا۔ اماں جو آپ نے کرنا تھا نا وہ کر لیا، اب چپ کر کے سلمیٰ کی طرف چلیں۔ میں یہاں رہ کر گل کو سمجھانا چاہتی تھی، کم سے کم بچوں پر تو توجہ دے۔ اس نے ایک بار بھی مناہل کا حال نہیں پوچھا۔ سمجھانے اور پریشر ڈالنے کے لیے اس کی دادی اور باپ ہی کافی ہے۔ آپ بند کر دیں اب یہ سارا سیشن، یہ معاملہ آپ سفیر پر چھوڑ دیں، وہ خود بہتر طریقے سے ہینڈل کر لے گا۔ پہلے ہی آپ کی وجہ سے وہ مشکل میں آ گیا ہے، آپ کی مداخلت اس مسئلے کو اور الجھاتی رہے گی۔ بہتر ہے گل کو اکیلا چھوڑا جائے، اسے سوچنے کا وقت ملے گا تو شاید دل سنبھل جائے۔ ایک بار اس نے خود کو سفیر کی بیوی تسلیم کر لیا تو بچوں کو بھی اپنا لے گی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں صابرہ کی باتوں میں آ گئی، ان لوگوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت مجھے پھنسایا۔ اسے تو یہ ڈر ہوگا کہ اس کا نواسہ نواسی کسی غیر عورت کے بس نہ پڑ جائیں، مجھے تو کسی شے کا خوف نہیں تھا، پھر بھی سفیر کے مخالف جا کر ہاں کر دی۔ خدیجہ نے ہاتھ ملے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، امید ہے سفیر سب سیٹ کر لے گا۔ گل زیادہ تیز ترار نہیں ہے، نہ ہی اس میں اعتماد ہے، دبی دبی غلاموں جیسی شخصیت ہے، جلد حقیقت تسلیم کر لے گی۔ اب آپ پریشان ہو کر اسپتال نہ پہنچ جانا۔ نازیہ نے ماں کے ہاتھ تھام کر التجا کی تھی۔ کتنے ہی وقت کے بعد سفیر کو آج کا ویکینڈ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں عزیزہ جان بیٹا اور بیٹی لیٹے تھے۔ نکاح سے پہلے والا اسٹریس، اس کے بعد بیٹی کا گر کر اسپتال پہنچ جانا سفیر جیسے مضبوط اعصاب کے شخص کے لیے بھی نہایت کٹھن ثابت ہوا تھا، لیکن اس مشکل وقت نے انجانے میں ہی اسے ایک بالکل ذاتی نوعیت کے نفسیاتی دباؤ سے نکال دیا تھا۔ اس نکاح پر جو اسے مذاق بن جائے والے تحفظات تھے وہ یوں دور ہوئے تھے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ بلا شبہ اس میں ہاتھ اس کے ارد گرد بسنے والے پڑھے لکھے باشعور اور شفاف ذہن کے آفیسرز اور ان کی بیگمات کا تھا۔ او سی اور ان کی بیگم سمیت جو بھی مناہل کی تیمارداری کے لیے آتا، نکاح اور خاص کر بشریٰ کی فیملی کی لڑکی سے ہی نکاح پر بے حد خوش ہو کر اسے بھی خوش امیدی کی ڈور پکڑا دیتا۔ جن بھابھیوں سے اسے خوف تھا انہی سب نے آمنے سامنے بیٹھ کر یہی کہا تھا، سفیر بھائی یہ شادی کر کے آپ نے بہت اچھا کیا۔ ایک تو بچوں کو بالکل غیر سوتیلی ماں کے بجائے اپنے ہی رشتہ دار بطور ماں مل گئی، دوسرا گل خود ماں کے سائے سے محروم ہی رہی ہے، اسے بچوں کا درد اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ بشریٰ کے بعد پھر سے آپ کا گھر مکمل گھر بن جائے گا۔ اب اپنی ماں کی ہر کسی سے دکھ سکھ کرنے والی عادت پر بھی زندگی میں پہلی بار خوش ہوا تھا۔ ماں نے سارے کینٹ کو فیملی بنا کر گل کا بیک گراؤنڈ تک شیئر کر رکھا تھا، جب ہی سب جانتے تھے، وہی گل جس سے ماں اور باقی سب کو توقع تھی کہ بچوں کو مرغی کی طرح پروں کے نیچے سمیٹ لے گی، سائیڈ روم میں سوتی تھی۔ اس نے ابھی تک نہ کبھی بچوں سے کچھ پوچھا تھا اور نہ اس نے کبھی سفیر کو مخاطب کیا تھا۔ گھر پہلے بھی ظفری کے سر پر چل رہا تھا، اب بھی وہی چلا رہا تھا۔
گل سمیت سب کو پکی پکائی مل رہی تھی، لیکن اب سفیر کے احساسات بدلے تھے تو اس نے گھر اور اپنی ذمہ داری اس کے حوالے کرنے کا سوچ لیا تھا۔ بشریٰ اچھی بیوی تھی جب تک وہ تندرست رہی، اسے اس سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی تھی۔ زین کی دفعہ اچانک ہی بشریٰ کو دل کا عارضہ تشخیص ہوا تھا۔ زین کی پیدائش کے فوری بعد بائی پاس کرانا پڑا، اس کے بعد وہ کبھی بستر سے اٹھ ہی نہ سکی، یہاں تک کہ زین کے 4 ماہ کا ہونے پر اسے شدید تکلیف پر پھر سے ہسپتال داخل کرنا پڑا، وہاں سے وہ پھر لاش کی صورت ہی گھر آئی تھی۔ تب سے اب تک وہ اس کی دعاؤں میں شامل تھی، اس نے بشریٰ کی بیماری، اس کی خدمت اور علاج میں کوئی کسر روا نہ رکھی تھی۔ اس کے بعد احساسات منجمد سے ہی ہو گئے تھے۔ آج پورے 1.5 سال بعد دل کا موسم بدلا تھا، سوئے جذبات جاگے تھے، دنیا رنگین لگ رہی تھی۔ بچوں کو سویا چھوڑ کر وہ بستر سے اٹھ گیا۔ ایکسرسائز وغیرہ کے بعد وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تو ابھی تک لاؤنج ویران تھا۔ اتوار کو ملازمین کی چھٹی ہوتی تھی تو گھر کی ویرانی اور زیادہ کھل کر سامنے آتی تھی۔ ظفری گو کہ کل وقتی تھا، پر اس کے بچے نہ بچتے تھے، امید لگتی چند ماہ رہتی اور پھر سب ختم ہو جاتا۔ اب پھر سے اس کے گھر امید کا پھول کھلا تھا تو وہ ہر اتوار گھر جانے لگا تھا۔ خود نہ جاتا تو خدیجہ زبردستی بھیج دیتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ سائڈ روم کی طرف بڑھ گیا، بند دروازے پر چند لحظے کھڑے رہ کر سوچا، پھر ہاتھ بڑھا کر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ سو رہی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر ماسٹر بیڈ روم کی طرف دیکھا، وہاں بھی مکمل خاموشی تھی، یعنی بچے بھی سو رہے تھے۔ تب وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے پہلی بار اسے شوہرانہ نظر سے بغور دیکھا۔ وہ حسین تھی یا شاید چہرے پر ٹھہرے مستقل حزن نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ غیر اختیاری طور پر اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس نے چہرے پر بکھرے آوارہ بالوں کو پیچھے کرنا چاہا تھا کہ لمس پا کر وہ چیخ کر اٹھ گئی، سوری میں، وہ پیچھے ہٹے، مجھے جانے دیں، لیکن میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے آپ سے باتوں کا سوچ کر ہی شرم آتی ہے۔ اس نے پہلی بار بہادر بن کر اپنے دل کی بات دوسروں کے سامنے کہی تھی، بالکل ندا فضا کی طرح۔ اسے خود پر حیرت کے ساتھ ساتھ فخر بھی ہوا۔ اس کے ساتھ عجیب ہی کرامت ہوئی تھی۔ 21 سالوں کی دبی دبائی شخصیت سرگودا کینٹ میں موجود اس 2 منزلہ گھر کے سکھ کی بدولت 21 دنوں میں شدید باغی پن پر اتر آئی تھی۔ پکا پکایا کھانا مل رہا تھا، کوئی کام نہیں تھا سوائے لیٹے رہنے کے۔ سارا دن صرف وہ ہوتی تھی اور اس کی گزشتہ زندگی جسے اس کے قریبی رشتوں نے خود گزارا تھا، اپنی زندگی دوسروں کے ہاتھ میں دے کر سانس لیتے رہنا زندگی نہیں تھا۔ گدھوں کی طرح کام کر کے رات کو سب سے آخر میں سونا اور صبح سب سے پہلے اٹھنا، اگر نہ اٹھو تو تھپڑ کھاؤ۔ دادی کی نوکر، پھپھو بشریٰ کی نوکر، ستیلی ماں کی نوکر، ستیلے بہن بھائیوں کی آیا، اور اب اسی فوت شدہ پھپھو کے میاں کی بیوی، اسی پھپھو کے بچوں کی آیا۔ آج لینڈ لائن پر نہیں، ان کے موبائل پر دادی کال کریں گی تو کیا ہوا، بات کرنے سے صاف انکار کر دوں گی۔ اللہ جی، آپ نے میری شادی والی دعا بھی نہ سنی، یہ دعا تو سن لیتی۔ شادی تو ایسے انسان سے ہوتی جو میرے سارے زخم بھر دیتا۔ پاپا، دادی، عذرا آنٹی سب دیکھتے رہ جاتے، یہ آپ نے کیا کیا، انہی میں پھر سے میری شادی کرا دی۔ میرے پاس شادی پہلا اور آخری چانس تھا، یہ بھی نہیں دیا۔ وہ پچھلے لان میں کنو کے درخت تلے دھری بیت کی کرسی پر بیٹھ کر ایک بار پھر سے غم آنکھوں کے رستے بہانے لگی۔ پہلے بھی تو اتوار آئے تھے، تب تو اس نے فری ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اب سارا دن گھر پر رہے گا، اگر پھر سے ایسی کوشش کی تو میں صاف صاف منع کر دوں گی کہ مجھے کسی سے فری ہونا پسند ہی نہیں ہے، یہی ٹھیک ہے۔ ندا فضا کی طرح بولڈ ہونا پڑے گا، کاش میں ان سے بات کر سکتی، وہ مجھے صحیح گائیڈ کر سکتی تھی۔ 2 بچوں کے علاوہ یہ تیسرا بچہ بھی مجھے ہی پالنا پڑ گیا ہے۔ دیکھ رہی ہو بشریٰ، تمہاری اماں نے ایک بار پھر سے میری ماں کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ تمہاری بھتیجی سے نکاح کروانے میں صرف اپنے فائدے سوچے اور اس لڑکی کی مرضی کے خلاف اسے مجھ پر مسلط کروا کے دم لیا ہے۔ کتنی مشکلوں سے دل موو آن پر آمادہ ہوا تھا۔ تمہاری جگہ کسی کو دینا ہرگز آسان نہیں ہے، اوپر سے یہ گل پری خاتون جگہ لینے پر آمادہ بھی نہیں ہے۔ ویسے یار، اس کا اتنا 3rd کلاس نام رکھا کس نے تھا؟ تم تو نہیں رکھ سکتی ایسا نام۔ بشریٰ کی وفات کے بعد اس کا معمول تھا تنہائی میسر آتے ہی اسے تصور کر کے اپنے دل کی باتیں یوں کرنا جیسے وہ سامنے ہوتی تھی۔ تو کیا کرتا تھا؟ ساتھ تیزی سے ہاتھ چلاتے پراٹھا بیل رہا تھا کہ مناہل انڈا پراٹھا شوق سے کھاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی میرے والے نفسیاتی دباؤ میں ہے، میں تو بنا کوشش کے انجانے میں ہی اس دباؤ سے نکل آیا ہوں۔ اسے وقت دے کے دیکھتا ہوں، پھر کونسلنگ کرنے کی کوشش بھی کروں گا، اس کے سوا تو کوئی حل نہیں ہے۔ ماں ادھر آئیں تو اس کے لیے مصیبت بن جائیں گی، وہ اسے وقت نہیں دیں گی، گھر بچے اور مجھے بھی زبردستی اس پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گی۔ تم جانتی ہو ہماری مائیں کیسے مزاج کی ہیں، یار بہت جلدی ساتھ چھوڑ گئی ہو، کوئی ایسے تھوڑی کرتا ہے۔ ایک آہ بھر کر سفیر نے اپنی چوائس کے مطابق گل پری کے لیے بھی انڈا پراٹھا ہی بنا لیا تھا۔ چلنے پھرنے کے شوقین زین کو اس نے چلتے پھرتے ہی ناشتہ کرایا، مناہل کے سامنے پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر رکھے، پھر کچھ سوچ کر بیک یارڈ کا دروازہ کھول کر اسے پکار لیا۔ وہ آہستہ قدموں سے لاؤنج میں آئی تو زین پلیٹ فرش پر اوندھی کیے گاڑی کی طرح چلا رہا تھا، جبکہ وہ باپ بیٹی ناشتے کے آخری مراحل میں تھے۔
ہاف فرائی اور فل فرائی دونوں طرح کے انڈے بنا دیے ہیں، مجھے نہیں پتا تمہیں کون سا پسند ہے، کچن میں تمہارا ناشتہ رکھا ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر ان کے پاس سے گزرتی کچن میں آ گئی، جو یوں صاف ستھرا تھا جیسے کسی نے اس میں کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں تھا۔ بندہ سلیقہ مند ہے یا شاید خود کام کرتے کرتے سلیقہ آ گیا ہے، اسے اب پتہ چل رہا تھا۔ ویکینڈز پر وہ اسی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرتی ہے۔ عجیب سی کیفیت میں گھر کر اس نے خستہ پراٹھے کا نوالا توڑا تھا۔ دوپہر تک لاؤنج میں بچے اس کے سامنے کھیلتے رہے، وہ لیپ ٹاپ اور کبھی فون پر مصروف رہا، وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ دوپہر کو اس کا دروازہ ناک ہوا، دروازہ کھولنے پر وہ نک سک سے تیار ہو کر ذہن کو اٹھائے کھڑا تھا۔ مناہل اس کے پہلو سے لگی تھی۔ سی ڈی ایس بلکہ شاپنگ مال چلو گی؟ مناہل کی شاپنگ کرنی ہے، منڈے سے دوبارہ اسکول شروع ہو رہا ہے اس کا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اکیلی گھبراؤ گی تو نہیں؟ اس نے تب بھی انکار میں سر ہلا دیا۔ شکر ہے کسی کی کال نہیں آئی، خدیجہ دادی سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ لگتا ہے نازیہ پھپھو نے منع کیا ہوا ہے، یا پھر سلمہ پھپھو کے بیٹے میں بہت مصروف ہیں، یہاں کے سارے حالات بھولے ہوئے ہیں۔ وہ اتنی ہی سادہ تھی، ورنہ یہ سوچتی کہ کئی مہینوں سے اپنے بیٹے کے اجڑے گھر میں مقیم رہ کر اب ایک دم غافل نہیں ہو سکتی، یقیناً بیٹے سے بات کرتی ہوں گی۔ اس نے لاؤنج کے دروازے میں قدم رکھا تو اس کی آمد سے بے خبر وہ سامنے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ زین عین گلپری کی آنکھوں کے سامنے اسٹور کی چابی ساکٹ میں ڈال رہا تھا۔ گل اپنے خیالوں میں گم دیکھ ہی نہ سکی، بجلی ٹرپ ہوئی تھی، ٹی وی اور لائٹس بند ہوئی تھیں۔ دوسری طرف لگنے والے شوق سے زین چلا چلا کر رونے لگا۔ سفیر کی برداشت ختم ہو گئی۔ ظفری، اس کی دھاڑ سارے گھر میں گونجی۔ ظفری بھاگتا ہوا موقع واردات پر پہنچا۔ اس سے پہلے وہ زین کو اٹھا کر کندھے سے لگا چکا تھا۔ سوری صاحب، پہلے جا کر مین سوئچ آن کر کے آؤ، اس نے خطرناک سنجیدگی سے اسے حکم دیا۔ بجلی بحال ہوتے ہی تمام لائٹس پھر سے روشن ہو گئی۔ نیچے والی ساکٹ ننگی کیوں ہے؟ ان پر تو میں نے خود ٹیپ چپکائی تھی۔ ظفری نے نظریں گھما کر دیکھا۔ زین کی رینج میں آنے والے تمام سوئچ بورڈ پر سفید مضبوط ٹیپ لگی ہوئی تھی، لیکن ایک صرف اسی بورڈ سے اتر کر نیچے لٹک رہی تھی۔ کینٹ کے گھروں میں بجلی کے بورڈ نیچے کی جانب لگے تھے۔ زین کو ان کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ظفری بھی یہ بات جانتا تھا، اس لیے بچے کو مکمل حفاظت میں رکھتا تھا۔ صاحب، میں کھانا بنا رہا تھا، باجی لاؤنج میں تھی تو میں نے سوچا وہ خیال رکھ رہی ہوں گی۔ اپنی سوچ اپنے پاس رکھو۔ ابھی منائل بمشکل سنبھلی ہے، اب کیا زین کو اسپتال پہنچاؤ گے؟ وہ صوفے سے کھڑی ہو کر فکر رنگت سے یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سفیر نے بغور ساکٹ دیکھی۔ پتہ نہیں کب سے وہ چابی اٹھا کر کھرچ کھرچ ٹیپ اتار رہا تھا۔ تم نے ایک بار بھی بچے کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی، اتنی لاپرواہی! مہینے میں بچوں کی دیکھ بھال بھول گئے ہو۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا صاحب۔ تبھی مناہل گیلے کپڑوں، بالوں اور چہرے پر لگے بے تحاشا شیمپو کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ چپڑ چپڑ کپڑوں سے چھلکتا پانی اور آنکھوں میں ہاتھوں کی مٹھیاں گھسائے وہ الگ ہی مشکل میں تھی۔ سارا لاؤنج شیمپو کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ سفیر نے زین کو اتارا اور اسے اٹھا کر بھاگم بھاگ واش روم میں پہنچا۔ اس کی آنکھوں پر کتنی ہی دیر وہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا رہا۔ جب مناہل نے جلن ختم ہونے کا کہا تب تک وہ خود پانی سے گیلا ہو چکا تھا۔ آپ کہاں تھی بیٹا؟ بابا، میں تو بیک یارڈ میں تھی، سوئل مٹی میں میرے ہیئر اور فیس پر لگی تو میں نے شاور لے لیا۔ شیمپو کہاں سے لیا میرے بیٹے نے؟ وہ اس کا سر خشک کرتے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اندر جھار باٹا اٹھا ہوا تھا، باہر والے واش روم سے۔ آپ کو اندر آ کر ظفری سے کہنا چاہیے تھا، وہ کہتی آنٹی کو کال کر کے بلا لیتا، وہ آپ کو شاور میں ہیلپ کر دیتی۔ کہتی آنٹی تو بہت جلدی جلدی شاور کرا دیتی ہیں۔ بنیش کہتی ہیں اونلی ماما شاور میں فن کراتی ہیں۔ کہتی نہیں، میں نے بھی فن کرنا تھا ان کے فاؤنٹین میں۔ اس نے بیٹی کو سینے میں بھینچ لیا۔ بابا منیا کو فن کرائیں گے؟ اس نے گھر سے بشرا کی تصویریں اس کی وفات کے فوراً بعد اتار دی تھیں، انہی بچوں کے لیے، لیکن اس کی بیٹی ماں کا ذکر اپنی سہیلیوں سے سناتی تھی۔ بچی کو ڈریس اپ کر کے خود چینج کر کے جب وہ باہر آیا، ظفری لینڈ لائن کان سے لگائے کھڑا تھا۔ اس نے پکڑ کر کان سے لگایا۔ مسز سیو کی کال تھی۔ وہ الرٹ اور مؤدب سا ہو کر سننے لگا۔ نہیں نہیں بھابھی، میں کیوں منع کروں گا، ایکچولی مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ جی جی کیوں نہیں، انشاءاللہ وہ ضرور شامل ہوں گی۔ جی اللہ حافظ۔ اس نے ایک نظر ابھی تک اڑی رنگت لیے کھڑی گلپری کو دیکھا، پھر ظفری کو آواز دے کر بلا لیا۔ گھر میں مسز سیو کا بھیجا ہائی ٹی کا سرکولر آیا تھا؟ جی صاحب، میں نے باجی سے سائن کرنے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گی۔ اوکے، ایسا کرو، زین اور منائل کو پلے ایریا کا چکر لگواؤ تاکہ بچے ایزی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے صاحب، میں چولہا بند کر آؤں۔ ظفری اور بچوں کے جانے سے پہلے وہ اپنے کمرے میں گھس چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، ظفری نے پاؤں پھنسا کر دروازہ بند ہونے سے روکا اور پھر اندر آ گیا۔ تم نے تو ملازموں کو بھی بے حس کر دیا ہے، اتنی بے حسی! ایک چھوٹا سا بچہ تمہارے سامنے بجلی سے کھیل رہا ہے، تم نے نہ خود روکا نہ ملازم کو آواز دی کہ اسے روک دے۔ مناہل پتہ نہیں کب سے پچھلے لان میں مصروف تھی، کسی نے اس کی غیر موجودگی کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ میں نے اس دن
تم سے یہی کہنا تھا کہ میری غیر موجودگی میں ملازموں سے کام لے لیا کرو جیسے ماں لیتی تھی۔ تم نے کہا مجھ سے بات کرنے سے شرم آتی ہے۔ ہاں تو آتی ہے، اس لیے ہی کہا تھا۔ جھوٹ نہیں بولتی میں۔ سفیر کا چہرہ سرخ ہوا، مٹھیاں بھیج گئی۔ شرم دلانے والی تو میں نے ابھی تک کوئی بات ہی نہیں کی اور نہ کروں گا۔ اس معاملے میں بے فکر رہو، لیکن اپنے بچے مجھے بے حد پیارے ہیں، ان پر کمپرومائز میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ گلپری کی آنکھوں میں بے شمار مناظر لہرائے۔ جب اس کا باپ اس کی ماں سے بڑھ کر سوتیلا بنا تھا، وہ میرا باپ کبھی بنا ہی نہیں۔ اگر بنتا تو کس کی مجال تھی مجھے؟ خیالوں کی لڑی اس کی بھرپور مردانہ آواز نے توڑ دی۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے ندیم بھائی اور صابرہ خالہ سے کون سے اختلافات ہیں، لیکن پلیز ان اختلافات کی وجہ سے میرے بچوں کی زندگی مزید مشکل نہ کرو۔ میرے تو کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ تو پھر صابرہ خالہ کا دماغ چل گیا ہے اور ندیم بھائی پاگل ہو گئے ہیں جو مجھے کال کر کے تمہارا پوچھتے ہیں کہ تم گھر میں کوئی میس تو نہیں کر رہی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ان کا فون اٹینڈ نہیں کرتی ہو، اسی لیے وہ مجھے ڈسٹرب کیے رکھتے ہیں۔ اپنی دادی اور اپنے باپ سے بات کر کے وہ تمہارے لیے پریشان ہیں۔ جو تم کر رہی ہو یہ بہت بچکانہ رویہ ہے۔ بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، نظر انداز کر کے چھپنے سے نہیں۔ وہ میرے لیے کبھی پریشان نہیں ہو سکتے، انہیں میری فکر نہیں، انہیں بشرا پھپھو کے بچوں اور آپ کی فکر ہے۔ جب بھی میری آپ کے ساتھ شادی کی، تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن زیادتی نہیں، ظلم۔ گل نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ مجھے نہیں لگتا ندیم بھائی یا صابرہ خالہ اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں اس میں کوئی بہتری نظر آئی ہوگی تبھی۔ سفیر نے گہری سانس بھر کر آپ کے خود بات ادھوری چھوڑی۔ آپ کو بھی بہتری نظر آئی تھی؟ سچ بتائیے گا۔ گلپری نے کوئی کسر نہ چھوڑی تو سفیر نے بھی ڈپلومیسی اتار پھینکی۔ مجھے معلوم ہے کسی اور رشتے سے ایک دم میاں بیوی والے رشتے میں منسلک ہو جانا سابقہ تعلق کی وجہ سے بہت آڈ لگتا ہے، مجھے بھی لگا تھا، اب میں اسے تسلیم کر چکا ہوں۔ تسلیم کر چکا ہوں؟ کنواری اور اتنی کم عمر لڑکی ملنے پر تسلیم ہی کرنا تھا۔ گلپری نے تلخی سے سوچا، وہ بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ حقیقت یہ ہے جب نکاح ہو جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ لباس سیکیور کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے میں ایک دوسرے کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ میرے بچوں اور اس گھر کو ایک پرسکون ماحول کی ضرورت ہے، جو تم نہیں چاہتی ہو تو بہتر ہے واپس لوٹ جاؤ تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ واپسی اس گھر میں میرے خدا کبھی نہیں، اب تو دادی لوگ مجھے زندہ جلا دیں گے۔ ایک دم ہی حقیقت حال واضح ہوئی تو آنسو دیوانہ وار اس کے گالوں پر ڈھلکے تھے۔ اسے سفیر کا لیکچر بھول گیا اور اپنی پڑ گئی۔ ابھی جانا چاہو تو ابھی ڈرائیور لے جائے گا، میں اس گھر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور جہاں جانا ہے وہاں چھوڑ آئے گا۔ میں نے کہیں نہیں جانا، اگر اس گھر سے نہیں جانا تو بطور میری بیوی مسز اوسی کے ہاں ٹی پارٹی میں تو جانا پڑے گا۔ آئندہ خیال رکھنا۔ سرکولر پر سائن کر کے بھیجتے ہیں، بعد میں نہ جانا چاہیں تو کال کر کے کوئی بہانہ بنا کر معذرت کی جاتی ہے، یوں بد اخلاقی نہیں دکھائی جاتی۔ مینرز اور کرٹیسی بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ 1-1.5 منٹ اس نے سینئر اور ان کے احترام پر لیکچر دیا، پھر کمرے سے نکل آیا۔ دماغ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ ساری رات اور اگلا دن سفیر کی طبیعت بے حد بوجھل رہی۔ کمزور کو دھمکی لگانا اس کی فطرت نہیں تھی، اسے دھمکا کر اپنے بچوں کا خیال رکھوانا بیوی بنانا کون سی بہادری ہے۔ پہلے بھی اس کے ساتھ زبردستی ہوئی، اب بھی۔ گھر چھوڑ دو والی دھمکی پر اس کی آنکھوں کے سامنے گل کے دیوانہ وار ڈھلکتے آنسو آئے۔ ڈیم سینیریو، اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ برسایا۔ گھر آیا تو ظفری اور بچے بلاکس بکھیرے بیٹھے تھے، وہ سامنے نہیں تھی۔ بچوں سے مل کر وہ سیدھا اس کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دروازے پر ناخن بجا کر اندر داخل ہوا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سمٹ کر ڈریسنگ ٹیبل چھوڑ دی۔ 5:30 بجے پارٹی میں جانا ہے نا؟ وہ اپنی تیاری کی وضاحت کر رہی تھی، یا شاید اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کا حکم مان کر ہائی ٹی میں جا رہی ہے۔ کوئی اور ڈریس نہیں ہے؟ وہ تنقیدی نظروں سے اسے سر تا پیر دیکھ رہا تھا، پھر خود ہی الماری کھول لی۔ چند لمحوں بعد ٹی پنک نفیس کڑھائی والا سوٹ وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ پہن کر آؤ۔ وہ بنا بحث کے واش روم جا کر لباس بدل آئی۔ جوتے دکھاؤ، کون کون سے ہیں تمہارے پاس؟ گل نے شو ریک کھول کر 3 جوڑے جوتوں کے سامنے دھر دیے۔ اس نے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے ڈریس کے ساتھ ایسے جوتے پہنتے ہیں؟ تمہارے بال بھی گیلے ہیں، ان کو ڈرائی کرو پہلے۔ ڈرائر کہاں ہے؟ گل نے نفی میں سر ہلایا تو وہ اپنے بیڈ روم سے لے آیا، آن کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا کہ بال خشک کرو، لیکن وہ اس کام میں بھی انجان تھی۔ تب اس نے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں ڈالا اور گرم ہوا سے اس کے بال خشک کرنے لگا۔ گل کسمسا کر رہ گئی، اسے لمس اور اس کا باڈی کولون ڈسٹرب کر رہا تھا۔ مکمل تیار ہونے کے بعد وہ انگلیاں چٹکاتے کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ میں منائل کو ساتھ لے جاؤں؟ بچے بیگمات کی پارٹیز میں نہیں جاتے، تم اکیلی جاؤ گی، وہاں بیگمات ہوں گی، تم بھی تو بیگم ہو۔ وہ محظوظ ہوا، وہ خائف ہوئی۔ میں کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئی، وہاں کچھ برا ہی کروں گی۔ کچھ برا نہیں کروں گی، جیسی وہ کریں گی ویسے ہی تم کر لینا۔ ان کی گفتگو سننا، تمہیں بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب واپس آنا ہو تو مجھے کال کر لینا، میرا نمبر ہے نا پاس؟ میرے پاس فون ہی نہیں ہے، اس نے مری مری آواز میں اطلاع دی۔ اوہ چلو آؤ، تمہیں فون دیتا ہوں۔ سفیر نے دراز سے نکال کر قیمتی فون اس کے حوالے کیا۔
पिछले महीने नया लिया है, सिम कार्ड में अभी सिर्फ मेरा नंबर ही सेव है, बैलेंस ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वो जो डरी सहमी सी पार्टी में आई थी, वैसे किसी सूरत हाल से इसका वास्ता ना पड़ा। सब ने इसे नई दुल्हन वाला प्रोटोकॉल दिया, इसे खाने की प्लेट भी खुद तैयार करके दी गई। और सुनाएं गुलभाभी, आप एडजस्ट हो गई यहाँ? इसने सर हिला दिया। सब सफ़ीर की तारीफ करती रहीं, बार बार बच्चों का पूछती रहीं। इसे ज़िंदगी में पहली बार बेतहाशा अहमियत सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से मिल रही थी। गुलपरी, अपने और सफ़ीर भाई के दरमियान कभी बुशरा भाभी को मत लाना, दूसरी सूरत में हमेशा आज़ार में रहोगी। गुल ने डिसेंट सी मिसेज ओसी की जहानत से भरपूर नज़रों में ज़रा सा देखा और जल्दी से नज़रें फेर ली। उसे लगा वो इसके अंदर के हालात जानती हैं। जिनको ज़िंदगी आसान नहीं मिलती, इन्हें दूसरों की आसान बना देनी चाहिए। यकीन करो, बेहद सुकून मिलता है। मिसेज ओसी ने इसके हाथ पर हाथ रखकर गर्मजोशी, ज़माना शनासी और खुलूस से इसके कानों में सरगोशी की थी। लेकिन अगले दिन ही इसके हाथ में पकड़े महंगे फ़ोन ने इसका सस्ते तरीन लोगों से राब्ता करा दिया। इशरत और इसकी लड़कियों से इसकी भरपूर गपशप होने लगी। गुलपरी के नसीब अच्छे हैं जो मसाइब के बाद तुम जैसा हमसफ़र और ऐसा खूबसूरत घर मिला है। अनवार हसन ने सफ़ीर के खूबसूरत लॉन से वेटर्स को बर्तन उठाते देखा। वो गुलपरी के वालिद नदीम के साथ मिलने आए थे। राबिया के अबू। गुलपरी ने छोटी सी उम्र में ही जो मुश्किलात देखी, कोई और होता तो बचपन में ही मर मरा जाता। सगे बाप की मार, सुतेली माँ के जुल्म, सगी दादी, फूफी, चाचे, सुतेले बहन भाइयों की चाकरी, क्या कुछ नहीं सहा है। इसीलिए बच्ची ने पलट कर मैके घर की शक्ल नहीं देखी। सारे मोहल्ले की औरतें खुश हैं, सब कहती हैं अच्छा हुआ गुल नहीं आती। नदीम अब हमारे साथ इसीलिए आया है ताकि गुल को चंद दिन के लिए साथ ले जाए, वरना इससे पहले कब इन्होंने रिश्तेदारी निभाई है। हम तो हर दूसरे महीने बेटी के ससुराल के झमेले निपटाने आते हैं। नदीम पहली बार ऐसे मेरी बेटी के घर गया है, अब शायद अपने मजालिम का एहसास हो गया है। माफ़ कीजिएगा आंटी, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। नदीम भाई अपनी ही बेटी पर क्यों जुल्म करते थे, बल्कि करवाते भी थे। अगर आप तफसील से बताएं तो। दरअसल हम कभी साबरा खाला के घर नहीं गए। जब भी मुलाकात हुई नानी माँ के घर हुई, उनके बाद तो राब्ते ही कट गए। बुशरा से शादी के बाद भी मेरा कोई ऐसा आना जाना नहीं रहा। वो अकेली ड्राइवर के साथ जाती थी, मैं अगर गया भी तो घंटे भर में ही वापस हो जाती थी। अब आपकी बातें मुझे हैरान कर रही हैं, इसलिए मुनासिब समझे तो तफसील बता दें। सफ़ीर गुलपरी की उलझी शख्सियत का कोई सिरा पकड़ना चाह रहा था। वो जानना चाहता था आखिर वो अपने खूनी रिश्तों से इतनी बागी क्यों है। बेवकूफ़, कम एतमाद, सहमी सहमी, कभी बेहद बागी और बेहिस। ये दोनों मियाँ बीवी साबरा खाला के करीबी रिश्तेदार थे। चंद घंटे पहले नदीम की मैयत में ही सरगोदा कैंट पहुंचे थे। इनकी बेटी सरगोदा के नवाई गांव में ससुराल के साथ रहती थी। ससुराल बेहद रिवायती और सख्त था। इनकी बेटी ने इन्हें झगड़ा सुलझाने के लिए बुलाया था। अनवार हसन ने सरगोदा जाने की बात नदीम के घर में की तो नदीम ने इन्हें बताया वो गुल को लेने सरगोदा जा रहा है। यूं वो दोनों इसके साथ इसकी गाड़ी में आए थे। पहले बेटी के घर गए, वहां से नदीम ने सरगोदा कैंट ले आया। सफ़ीर ने इनकी अचानक आमद पर खाना और वेटर मेज से बुलवा लिए। खुश जायका खाने के साथ मुस्तैद वेटर, घर के मुलाजिम। खूबसूरत घर ने अनवार हसन और इनकी बीवी पर अजीब ही रकत सी तारी कर दी थी। शायद वो अपनी बेटी की तरफ से इंतहाई दुखी थे। जब भी बहुत खुलकर सफ़ीर से गुफ्तगू कर रहे थे। नदीम खाने के फ़ौरन बाद अंदर गुल के पास चला गया था। तफसील में क्या रखा है, अनवार हसन ने टालने की कोशिश की, फिर भी उसने इसरार किया तो इन दोनों मियाँ बीवी ने अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखा। सफ़ीर इनका डर समझ गया कि नदीम की वजह से इस बारे में गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आइए हम बाहर चलते हैं, खाने के बाद चहलकदमी भी हो जाएगी और बात भी। यह अपना नदीम कोई 15-16 साल का होगा। भाई साहब जिंदा थे, कारोबार खूब चल रहा था, बच्चों को रुपए पैसे की कमी ना थी। नदीम स्कूल जाता तो जेब पैसों से भरी हुई होती थी। मैंने एक दो बार टोका तो साबरा भाभी को बुरा लगा, फिर छोड़ दिया, लेकिन उसके चंद महीनों बाद ही नतीजा भी भुगत लिया था। स्कूल के पास पान फरोश मकसूद रहता था, नशा वशा करता भी था, बेचता भी था। इसकी 3 लड़कियां जवान थी, तीनों की शोहरत अच्छी नहीं थी। अपना नदीम बच्चा था, नशे पर तो ना लगा, अलबत्ता उसकी लड़कियों के जाल में फंस गया। लड़कियां तेज थी, मकसूद ने भी जब देखा असामी मोटी है तो मजीद शय देने लगा। नदीम ने भाई साहब से मुतालबा कर दिया, मेरी शादी मकसूद की लड़की से कराओ। बस फिर भाई साहब ने मार मार कर नदीम का बरकस निकाल दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से इनका हाथ रोका था। वो कहते ना अनजान, नाक साफ नहीं करनी आई, इश्क कर लिया। आप कह रहे हो इन्हीं नीच लोगों में शादी करो। साबरा भाभी अपने गुरूर और जाम में मकसूद के घर पहुंचकर इसकी लड़कियों को आवारगी और बाजारी होने के ताने देकर आईं तो मामला ज़्यादा बिगड़ा था। इन लोगों ने ज़िद में आकर नदीम को उकसाकर इसका अल्फत से शरई निकाह करवा दिया। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर भाई साहब और साबरा भाभी को बेटे और इससे 5 साल बड़ी उल्फत को बहू बनाकर घर लाना पड़ा।
8واں مہینہ تھا نکاح کو جب گلپری پیدا ہو گئی۔ محلے بھر میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ گل شاید نکاح سے پہلے کی ندیم کی اولاد ہے۔ بیگم انوار نے کھل کر اگلی بات کہی تو انوار حسن نے گلا کھنکار کر بیوی کو روکنا چاہا، لیکن وہ ماضی میں اتر چکی تھی۔ چنانچہ شوہر کے اشارے کو نظر انداز کر کے اپنے جوڑے ہوئے ٹکڑے کو خود آگے بڑھانے لگیں۔ اب انوار حسن چپ تھے، ان کی بیگم بول رہی تھی۔ گل کو اسپتال والوں نے شیشے میں بند کر کے اسپتال میں ہی رکھ لیا تھا، پر بھائی صاحب یہ صدمہ سہ نہ سکے، ایسے سوئے کہ اٹھے ہی نہیں۔ ان کے بعد نہ وہ گھر سنبھل سکا نہ کاروبار، مالی پریشانی، ماں کی بے رخی اور محلے کی چمگوئیوں نے ندیم کے عشق کا بھوت اتار دیا۔ اب تو وہ الفت کو رات دن جوتے مارنے لگا، اس کا میکا ختم کروا دیا۔ گلپری کو تو اس گھر نے اپنا خون تسلیم ہی نہ کیا۔ صابرہ بھابی کو وہم تھا گل ندیم کی اولاد نہیں بلکہ کسی اور کا گناہ ان کے گھرانے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ 8ویں مہینے کا بچہ بچتا نہیں ہے نا، اس لیے صابرہ کے دل میں وہم پڑ گیا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی بچہ بچ بھی جاتا ہے۔ الفت تو مرتے سمے بھی قسم کھا کر مری تھی کہ گل پری ندیم کی ہی بیٹی ہے، پر صابرہ اور ندیم کے دل کی گرہ نہ کھلی۔ الفت، میرا مطلب ہے گل کی ماں کو کیا ہوا تھا؟ کینسر ہو گیا تھا پیٹ میں، اسی نے جوان جہان لڑکی 4 سالوں میں کھا لی۔ اس کے بعد تو گل پری جیسے بیڑیوں کے بھٹ میں آ گئی تھی۔ باپ دادی پھوپھی سوتیلی ماں سب نے حسب توفیق اس بچی پر ظلم ڈھائے۔ باہر نکلے گی تو ماں جیسی حرکتیں کرے گی۔ اس وہم میں نہ اس بچی کو کھیلنے دیا نہ کالج جانے۔ میں فجر پڑھنے کے لیے دروازے کے سامنے سے گزرتا تو اس وقت بھی عذرا اسے دھپ دھپ مار رہی ہوتی تھی۔ ایک بار روکنا چاہا تو عذرا نے بہت تلخ سنائی تھی۔ انوار نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کون سا عذرا اکیلی مارتی تھی؟ ندیم بھی تو جانوروں کی طرح پیٹ ڈالتا تھا۔ کمی کس نے کی ہے، صابرہ نے یا بشرا نے؟ بشرا تو پلیز آنٹی، بشرا کا کیا کوئی ظلم نہ بتانا، میں اس کا اچھا تصور قائم رکھنا چاہتا ہوں پلیز۔ سفیر کی التجا پر وہ دونوں بھی ٹھٹکے تھے۔ جو بھی ظلم سہے، اب دیکھو ان کی طفیل عیش کر رہی ہے گل، ایک ہماری رابعہ ہے، عیش و آرام والی زندگی گزار کر اب ایسی ذہنی اور جسمانی تکلیفیں سہ رہی ہے کہ ہمارا کلیجہ چھلنی ہوا پڑا ہے۔ بیگم انوار نے حسرت سے کہا، اللہ تمہیں اجر دے گا بیٹا، کسی کی بیٹی کو اتنی محبت سے رکھا ہوا ہے، ایسی سہولتیں دی ہیں۔ وہ دکھی والدین پھر سے بیٹی اور اس کی شادی شدہ زندگی کی تکلیفوں پر آزردہ ہونے لگے، جبکہ سفیر اپنی جگہ سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہا تھا۔ 2 وقت کا کھانا پتہ نہیں وہ بھی کھاتی ہے کہ نہیں۔ سائڈ روم جس میں نہ اے سی ہے نہ ہیٹر، اس پر میں نے اس مظلوم لڑکی کو دھمکی دے کر زبردستی اپنے گھر اور اپنے بچوں میں انوالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ باپ کے گھر ظلم اور ناانصافی اتنی ہوئی ہے کہ وہاں جانا بے وقوفی ہے، ورنہ وہ کب کی یہ گھر چھوڑ دیتی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ عیش و آرام میں ہے۔ کون سا عیش و آرام؟ ایسا گھر اور لون تو آفیسر لین کے سارے گھروں میں ہے۔ NCB بھی اور میس میں کھانا آ جانا تو اس سے بھی کامن بات ہے۔ انہیں یہ عیش و عشرت لگ رہی ہے۔ مرحومہ سختگیر پھوپھی کے شوہر سے شادی، اس کی 2 بچوں کی زبردستی اماں، او گاڈ! سفیر نے بالوں میں انگلیاں پھنسا لی۔ واپس آ کر وہ بوڑھے میاں بیوی پھر سے لان چیئرز پر ہی بیٹھ گئے۔ سفیر بیٹا، ہم دونوں کو رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کی عادت ہے، تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ وہ شرمندہ سے اعتراف کر رہے تھے۔ سفیر سر ہلا کر گھر کے اندر چلا گیا۔ بچوں کے کمرے کی لائٹ بند تھی، اس کا مطلب تھا ظفری انہیں سلانے کی کوشش میں تھا۔ وہ سائڈ روم کے سامنے سے گزرنے لگا تو اس کے حساس کانوں نے گل کی سسکیاں اور ندیم کی گڑاہٹ سنی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے رک گیا تاکہ ان کی بات چیت سن کر اندر جانے نہ جانے کا فیصلہ کر سکے۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی ان بازاری عورتوں کو اتنی لمبی کالیں کرنے کی؟ خالائیں وہ میری اور آپ سے زیادہ اچھی ہیں، میرے دکھ کو سمجھتی ہیں۔ بیوقوفے، تیرا گھر اجاڑ دے گی، تیرے ہاتھوں سے تیرے گھر کو آگ لگوا دے گی، پھر اپنی لڑکی سفیر کو دینے پہنچ جائے گی۔ اپنے کردار کی کمزوری خالہ پر مت ڈالیں۔ سفیر کو یوں لگا جیسے اب ندیم اس پر تشدد کرنا چاہتا ہو۔ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ندیم کا رنگ پھک ہوا تھا اور گل پری متورم چہرے کے ساتھ واش روم والے کونے میں بپھری کھڑی تھی۔ وہ ندیم کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کا بایاں کان اور جبڑا سرخ تھا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اس پر؟ ندیم کی فک رنگت اب غصے کی نلاہٹ میں ڈھل گئی۔ نہیں، میں کیوں ماروں گا اسے؟ ہر دھرم لہجہ، شرم آنی چاہیے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے۔ میری بیٹی ہے، میں اسے غلط بات پر مار سکتا ہوں۔ میری بیوی ہے، میرے ہی گھر میں میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے کہ میں ہاتھ توڑ دوں تو بھی کم ہے۔ اس نے ندیم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ گل نے حیرت سے اپنی زندگی میں آنے والے اس قطعی مختلف کردار کو دیکھا۔ بچپن سے اب تک جتنے بھی لوگ اسے دادی، باپ، سوتیلی ماں کے مار سے بچانے آتے تھے، ان کا لہجہ بہت ڈھیلا ہوتا تھا، درخواست گزار سا، ایسا لہجہ جو بتاتا تھا کہ گہرا تعلق نہیں، انسانی ہمدردی ہے، ایسا سہما لہجہ جو یہ سننے سے ڈرتا تھا کہ کہیں مارنے والا یہ نہ کہہ دے تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے، میری تو بیٹی ہے، ایسا گریز پا لہجہ جو خائف سا ہوتا تھا کہ کہیں ایک لڑکی کی ذمہ داری اس پر نہ آ جائے، مارنے والا یہ نہ کہہ دے کہ تمہیں زیادہ ہمدردی ہے تو اپنے گھر لے جاؤ، ایسا لہجہ جو اس کی ذمہ داری اور 2 وقت کی روٹی دینے سے قاصر ہوتا تھا۔
खाला समेत इसके हमदर्द इसे चोरी चोरी सिर्फ यही बताते थे कि वो कर कुछ नहीं सकते, सामने इसका बाप और दादी है। ये पहला शख्स था जिसने कहा था वो इस पर हाथ उठाने की पादाश में हाथ भी तोड़ सकता है। इसने उस शख्स की आंखों का बदलता रंग देखा था। इसके चेहरे का गैस बता रहा था इसके गाल पर लगा चांटा उसके दिल पर पड़ा है। वो इस चांटे के बदले घोंसा मार सकता है। गुलपरी इतनी अहम है कि कोई इसके थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार सकता है। तो मेरी दुआएं कबूल हो गई, मेरी भी दुआएं कबूल हो गई। इसने अपने सामने गार्ड की तरह अपनी फौजी छाती ताने खड़े शख्स को देखा। कर्बनाक आवाज़ में रोते हुए वो दीवार से घिसट कर नीचे बैठती चली गई। सफ़ीर ने नदीम को झंझोर डाला। कभी किसी मर्द पर हाथ उठाकर देखें, तोड़ डालेगा। कमज़ोर औरत पर हाथ उठाना भूल जाएंगे। नदीम सामने दरी कुर्सी पर और सफ़ीर पंजों के बल रोती हुई गुल के सामने बैठ गया। बाल पीछे करके सुर्ख कान और मर्दाना उंगलियों की छाप वाले जबड़े पर नरमी से हाथ फेर कर तसल्ली देने के लिए उसके सर पर हाथ रख दिया, मानो गुलपरी के सर पर किसी ने ताज रख दिया हो या पैरों से उठाकर ज़मीन सर पर ठहरा दी हो कि लो, वो ज़मीन जो तुम्हें पाँव रखने की जगह ना देती थी, गठरी बनाकर सर पर रख दी है। जहाँ चाहो ले जाओ, चाहो तो सर बाजार कोड़ियों के भाव बेच डालो। मैं उसको बता रहा हूँ कि वो औरत इसका नुकसान करेगी। ये आगे से मुझे मेरी बदकिरदारी के ताने दे रही है। वो इतनी तेज़ औरत है कि इसको बेचकर खा जाए और इससे पता भी ना चले। इसकी लड़कियां इससे बढ़कर वाहियात हैं। उन्हीं से जहरीले सबक पढ़कर ये बच्चों और घर का ख्याल नहीं रख रही। अलग थलग एक कोने में पड़ी है। आखिर तुम कब तक बर्दाश्त करोगे? एक दिन इसे निकाल बाहर करोगे। मुझे छोड़ें, बर्दाश्त तो आपसे नहीं हुआ। आपकी गुलाम आपकी हुक्मदुली कर रही है। बात के साथ ही इसने गुल को उठाकर खड़ा कर लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सफ़ीर। मुझे इशरत और इसकी लड़कियों से बात करने पर गुस्सा था। मैं इस औरत का डसा हुआ हूँ, इसलिए परेशान हूँ कि फिर से नुकसान ना करवा लूँ। तो आप इन तीनों की वजह से इस पर हाथ उठाएंगे। अपनी कहानी अपनी बेटी को खुद क्यों नहीं सुनाते? क्यों नहीं एतराफ़ कर लेते कि मैं फ़रिश्ता नहीं इंसान हूँ? मैंने भी गलतियाँ की थी, मुझसे इशरत ने करवाई थी, इसीलिए तो इसे कभी इन लोगों से मिलने नहीं दिया। तो आपको चाहिए था अपनी बेटी को एतमाद में लेकर सारे खदशे कहे होते, तशद्दुद से अपनी बात ना मनवाते। कभी फ़ातिमा पर हाथ उठाकर देखें। दूसरी पोती का पाकीज़ा नाम फ़ातिमा साबरा ने गुलपरी की ज़िद में रखा था। अज़रा आंटी इनके हाथ ना तोड़ डालेंगी। एक तो मेरी माँ मर गई, ऊपर से इन्होंने मुझे कभी बेटी नहीं समझा, तो इत्तेमाद में क्या लेते? इन्होंने गुलामी में लेकर बाकी सबको भी गुलाम दे रखी थी। गुल ने दुपट्टे से चेहरा रगड़ा। ये देखो, ये इस मकार औरत के लफ्ज़ बोल रही है। उसके लफ्ज़ मुझे छलनी कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर कितनी बड़ी गलती कर ली। उस मकार औरत के रोने धोने से मजबूर होकर इसे इससे मिला दिया। नदीम भराई आवाज़ में बोला, कहती है कि तुमसे शादी मैंने अपनी बचत की वजह से करवाई। मुझे जहेज़ नहीं देना पड़ा, मुझे खाना नहीं देना पड़ा। मैंने बचत की, फ़ायदा उठाया, मुफ्त में इसकी शादी कर दी एक गलत इंसान से। यकीन करो सफ़ीर, इसको इतनी समझ नहीं। ये सारी बातें उस मकार इशरत ने इसके दिमाग में डाली हैं। तू गलत तो नहीं कह रही, सच ही तो बोल रही है। सफ़ीर की ठंडे लहजे में तायद पर गुल मजीद हैरान ना हुई कि चंद लम्हे पहले वो तस्लीम कर चुकी थी। सफ़ीर वो किरदार था जिसकी इसने हमेशा रब से दुआ की थी। इसके अपनों को इसके लिए आईना दिखाने वाला शख्स। इसने रब से मांगा था, वो आईना ही तो दिखा रहा था। मैं इसकी मरहुमा पुप्पी का रंडवा शोहर, जिसके 2 बच्चे हैं, 18-19 साल की लड़की अगर मुझे बाप का गलत इंतखाब समझ रही है तो अपनी समझ के मुताबिक बिल्कुल ठीक समझ रही है। जिस तरह आपने इसे मार मार कर खुद एतमादी और दुनियादारी के शऊर से पीछे धकेलने की मुजरिमाना कोशिश की है, वो एकदम से मुझे पुप्पा से शौहर तस्लीम कर ही नहीं सकती। दुनियादारी से आशना और मैच्योर होते हुए भी मुझे आपकी बेटी को अपनी बीवी तस्लीम करने में वक्त लग गया। तो वो तो घर तक महदूद तकरीबन लावारिस लड़की थी। इसका फ़ेल समझ में आने वाली बात है। ये कितने ठोस लहजे और मुनासिब अल्फाज में मेरे दिल पर गुजरी बातें कर रहे हैं। गुलपरी ने अपने बराबर बैठे शख्स की भलाई ली। इशरत ने इससे कहा, तुमसे निकाह करा के मैंने गुनाह किया है। उस दिन नाशना नीच औरत ने कैसी कैसी खराफात इसके जहन में डाल दी हैं, वरना इसके मुंह में तो ज़ुबान ही नहीं थी। तुम्हारे फ़ोन और आज़ादी देने की वजह से 2 महीने में इसके रंग ढंग बदल गए हैं। आ गया ना आपके दिल का डर ज़ुबान पर? सफ़ीर ने सामने बैठे नदीम की आंखों में आंखें डाली। नदीम भाई, आप और साबरा खाला ने गुलपरी को सिर्फ उल्फत और इशरत के तनाज़ुर में देखा। अपना खून समझते तो भरोसा भी करते। अम्मा कहती थी, एक तो मेरे जैसे हल्के किरदार वाले का खून, ऊपर से उल्फत के दूध का असर। अगर गुलपरी पर सख्ती ना रखी तो उल्फत इशरत ही बनेगी। नदीम ने जैसे थक कर शर्मिंदगी भरा एतराफ़ किया, क्योंकि जान गया था कि सफ़ीर इनके माजी से आगाह हो चुका है। सो एतराफ़ कर ही डाला। पीछे तो जो हो गया था सो हो गया था, लेकिन निकाह जैसी उम्र भर की बात पर अगर आप गुल से अपनी मजबूरी, फ़ायदा नुकसान तफसील से डिस्कस कर लेते तो शायद नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। वालिदैन बेटियों की शादी पहले से किसी और रिश्ते से मुंसलिक रहे शख्स से करना चाहते हों तो बेटियों को अपनी मजबूरी और फ़ायदे खुलकर बताने चाहिए। ओहदा, दौलत, शोहरत, जो फ़ायदा बेटी को मिलने की तवक्का हो वो भी उसके सामने खोल कर रख देना चाहिए। ना भी समझ में आए, बेटी बाप की मजबूरी बड़ी अच्छी तरह समझ लेती है। इसकी बातों पर वो दोनों बे आवाज़ रो रहे थे। अब दोनों बाप बेटी दिल की बातें, माजी के किस्से एक दूसरे से कह
کر دیکھیں تو صحیح، ساری گرد صاف ہو جائے گی۔ وہ باپ بیٹی کو تنہا چھوڑ کر باہر نکلا تو ظفری مہمانوں کو اوپر والے بیڈ روم میں چھوڑ کر نیچے آ رہا تھا۔ ظفری، اپنی باجی اور ان کے والد کے لیے چائے ان کے کمرے میں پہنچا دینا۔ صاحب آپ کے لیے نہیں، میں سونے جا رہا ہوں۔ زین نیچے نہیں اترنا، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو۔ اس نے کان کے میچنگ جھمکے کا ہک بند کرتے ہوئے بیڈ پر تیار کر کے بٹھائے زین کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھا۔ زین اپنی حرکت پکڑے جانے پر کھل کے مسکرایا۔ وہ سر تا پیر سفیر کی کاپی تھا۔ گل نے ایک بار پھر سے اپنی تیاری کو تنقیدی نظر سے دیکھا۔ میرون اور گرے کنٹراسٹ کی فراک، میچنگ جھمکے اور چوڑیاں، اس پر گہری لگائی گئی میرون ہی لپسٹک اس کی شفاف رنگت کو بے حد نمایاں کر رہی تھی۔ اپنا عکس دیکھ کر دل میں ابھرتی پہلی سوچ نے اس کے لبوں پر شرمندگی مسکراہٹ سجا لی۔ گل آپی، آپ کی کال بہت زیادہ آ رہی ہے۔ منائل نے اسے بار بار بجتا فون پکڑا کر اپنی سمجھ کے مطابق بجتی بیل کا بتایا۔ گل آپی نہیں، گل ماما بولو، گل ماما۔ خود وہ کسی کو ماما کہنے کی چاہ میں کتنی تڑپتی رہی تھی، ان بچوں کو اس حسرت میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ گل ماما۔ منائل سے پہلے بیڈ پر بیٹھے زین نے تالیاں پیٹ پیٹ کر گل ماما گانا شروع کر دیا۔ کال ایک بار پھر آنے لگی تھی۔ صبح سے وہ کئی بار ان کالز کو ریجیکٹ کر چکی تھی، پر اب اس نے بلاک کر دینا بہتر سمجھا۔ باپ کے سارے شکوے اس نے رات کو باپ ہی سے کر ڈالے تھے۔ اب ایسا کوئی پردہ نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے اسے عشرت، فضا اور ندا کے اخلاق باختہ گفتگو سننی پڑے۔ اب تو باپ کی شکایت وہ باپ سے ہی کر سکتی تھی۔ ایک شخص نے اسے اس کا باپ لوٹا دیا تھا تو ایرے غیرے سطحی لوگوں سے بات کی خواہش ہی تمام ہو گئی تھی۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے وہ اور باقی لوگ جب اٹھے تو سفیر ڈیوٹی پر جا چکا تھا۔ اس نے پورے اعتماد سے مالکن بن کر انوار حسن اور بیگم انوار کے ساتھ ندیم احمد کو بھی بہترین ناشتہ کرایا اور عید پر ملنے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ محلے والے کہتے ہیں جان چھڑا کر گئی ہے، اسی لیے شادی کے بعد واپس ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ میرے ساتھ چلو، بعد میں سفیر لے آئے گا۔ ندیم اسے سینے سے لگائے نہ مانگوں سے بار بار ساتھ چلنے کا اصرار کرتا رہا تھا۔ میں بچوں اور سفیر کے ساتھ اب عید ملنے ہی آؤں گی پاپا۔ عید میں تو ابھی بہت دن ہے بیٹی، رات چاند نظر آ گیا ہے، صرف 10 دن ہی تو بیچ میں ہیں۔ اس نے باپ کے کندھے سے لگ کر الوداع کہہ دیا تھا۔ اب پوری شدت سے اچانک دل میں اتر جانے والے سفیر کا انتظار تھا۔ اسے یقین تھا سفیر کے سنگ زندگی کا سفر خوشگوار گزرے گا۔ دونوں بچوں کو دونوں پہلوؤں میں کھڑا کر کے وہ بے موسمی بارش میں بھیگے سرگودا کے مشہور کینوں کے درخت دیکھ رہی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا ان کی طرف آیا، فل یونیفارم میں، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بنا ہی گل پری بنت ندیم کے لیے تھا۔ بچوں نے گل سے ہاتھ چھڑائے اور بھاگ کر باپ کے سامنے پہنچے۔ اس نے جھک کر دونوں کو ایک ہی وقت میں اٹھا لیا۔ جانے کی تیاری ہے؟ وہ اس کی چمک دمک دیکھ کر یہی اندازہ لگا سکا۔ نہیں تو پاپا لوگ تو صبح ہی چلے گئے تھے۔ اس نے چہرے پر اترے گلابی رنگ چھپانے کو چہرہ جھکایا۔ اوہ، میں نے غور ہی نہیں کیا، ندیم بھائی کی گاڑی بھی نہیں ہے، کیوں نہیں گئی ہو؟ اس نے اس کے ہم قدم چلتے لاؤنج میں لا کر بچوں کو نیچے اتارا اور بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک بار پھر باہر لان میں ظفری کے پاس پہنچ گئے۔ گل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ میں نے پاپا سے کہا ہے عید پر بچوں اور آپ کے ساتھ ان سے ملنے آؤں گی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور پھر چند قدم پیچھے آ کر اسے بغور دیکھا۔ تیاری میں نقص نہیں نکالنا پلیز، مجھے پتا ہے مجھے تیار ہونا نہیں آتا۔ اس نے بے اختیار کہہ لگا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ انفیکٹ میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا تھا لیکن تمہیں شرم آتی ہے اس لیے رک گیا۔ وہ شرمندہ ہو کر منہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آئندہ مجھے کبھی بھی یہ بات یاد دلا کر شرمندہ مت کریے گا۔ کبھی نہیں کروں گا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ یہ پہلی عید ہے جو مجھے عید لگ رہی ہے، جس کے آنے کی مجھے خوشی اور انتظار ہے۔ اسی خوشی میں بشرا کو بھی معاف کر دو پلیز۔ وہ خود آ کر تم سے معافی نہیں مانگ سکتی، میں ہی درخواست کر سکتا ہوں۔ اس کے باری لہجے کی سرگوشی گل کے کان میں اتری۔ میں نے رات ہی سب کو معاف کر دیا تھا، آپ مل گئے، سارے شکوے ہی دھل گئے، تو بالآخر تمہیں پتہ چل ہی گیا کہ کتنا اچھا ہوں میں۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اب اتنے بھی اچھی نہیں آپ۔ وہ اس کا حصار توڑ کر باہر کی طرف لپکی۔ جہاں کہہ رہی ہو، بچوں کو دیکھنے کہیں کپڑے گندے نہ کر لیں۔ ابھی تو ہم نے کیتلی کیفے جانا ہے، کافی پینی ہے، پھر عید کی شاپنگ کرنی ہے۔ لیکن یہ سارا پروگرام سیٹ کب ہوا؟ وہ حیران ہی ہو گیا۔ صبح سے سیٹ ہے، آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ میری مجال جو تبدیلی کا سوچ بھی سکوں، بس پھر 10 منٹ میں باہر آ جائیں۔ جو حکم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا تو اس کے انداز پر وہ نکری کہہ کر لگائی، جلدی سے باہر نکل گئی۔ ان در و دیوار نے لمبے غم کے بعد کسی عورت کے دل سے نکلی ہنسی سنی تو گویا خود بھی مسکرا اٹھے۔ زندگی اپنی تمام تر کشش کے ساتھ اس گھر میں پھر سے داخل ہو رہی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔